السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے مجھے یہ کنفرم کر دیجیے کہ ایم آئی آڈیبل، میری وائس کلیئر ہے بالکل؟ جی آپ کی آواز آ رہی ہے. وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہوسٹ کا انٹرنیٹ ایشو ہے، 3 منٹ تک ویٹ کریے، سب آ جاتی ہے اسی پر. جی سوری، میں انفارم کر رہی تھی کہ اگر میری وائس کی ڈسٹورشن ہو تو مجھے انفارم کر دیجیے گا کہ ایک دم سے نیٹ کا ایشو آ گیا. چلیے جی کنٹینیو کرتے ہیں. تو میں اپنے بارے میں تھوڑا سا بتا رہی تھی کہ جو میں آپ کی ہوسٹ ہوں، آج کے جو ٹاپکس ہیں، جو اسٹیریوٹائپس آف ایسٹرن مائنڈ سیٹ ہے، یہ ہم نے ڈسکس کرنا ہے. میرا نام رابعہ راجپوت ہے. اب موو کرتے ہیں اپنے ٹاپک کے اوپر. اچھا جی، سوری ونس اگین. چلیں جی اسٹارٹ کرتے ہیں. تو آپ سب سے میرا ایک سوال ہے، یا آپ سب بھی اس چیز سے گزر چکے ہوں گے. ایک بات ہم سنتے ہیں بڑی کامن سی ہے کہ جو ہے دین میں بڑی آسانیاں ہیں، اور دین تو بہت آسانی سے آپ کو جو ہے وہ زندگی گزارنے کا طریقہ بتاتا ہے. دین میں بڑی نرمیاں ہیں، اور
جو معاملات اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دے دیا گیا، ہماری زندگی گزارنے کے جو طریقے ہیں، جو ایک پورا جو ایک چین سسٹم بتا دیا کہ جی بچہ پیدا ہونا ہے، بڑا ہونا ہے، بیٹی ہے تو یہ حکم ہے، بیٹا ہے تو یہ حکم ہے، یہ معاملات اختیار ہونے، ان سب میں بڑی آسانیاں ہیں ایک بندے کے لیے، ایک انڈیویجول کے لیے جو لائف اسپین اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا ہے اس میں آسانیاں ہیں، اور دین پہ جو عمل کرے گا اس کی زندگی سکون میں رہے گی۔ تو ایسا کیوں ہوتا ہے، ایسا موقع کیوں پیش آتا ہے کہ جب ایک انڈیویجول، ایک بندہ دین پر عمل کرتا ہے تو اسے بیشتر قسم کی پریشانیاں جو ہیں وہ پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، بڑی مشکلات اس کی لائف میں اکر ہوتی ہیں، آتی ہیں۔ آخر اس کا ریزن کیا ہے نا؟ جب جو بڑے علماء اکرام ہیں، جو اسکالرز ہیں، ہمیں مختلف جگہ سے یہ ریفرنس ملا ہے کہ دین پہ عمل کرنا آسان ہے، دین آسانیاں پیدا کر رہا ہے، تو جب عمل کیا جاتا ہے تو تب یہ معاملات کیوں اختیار ہوتے ہیں کہ مشکلیں پیدا ہو رہی ہیں؟ اس سب کا جو بیسک ریزن ہے نا، جو بیسک بیک گراؤنڈ ہے، وہ ہے مائنڈ سیٹ، وہ ہے سوچ، اور اسی کے اوپر آج کا جو ہمارا سیشن ہے وہ جو ہے وہ ڈپینڈ کرتا ہے، جس کا نیم ہے اسٹیریوٹائپس آف ایسٹرن مائنڈ سیٹ۔ ایسٹرن مائنڈ سیٹ یعنی کہ مشرقی سوچ، مشرقی خیال، مشرقی جو لوگ ہیں ان کی کیا سوچ ہے، کیا ان کا مائنڈ سیٹ ہے، اور وہ کیسے دین کو اپنی سوچ کے مطابق ڈھالتے ہیں، اپنی سوچ کے مطابق اس کو جو ہے ایڈجسٹ کرتے ہیں، جہاں ان کی اپنی مرضی ہوتی ہے یا جہاں ان کا فائدہ ہوتا ہے وہ وہاں دین کو جو ہے وہ پہلے درجے پہ رکھ دیتے ہیں، اور جہاں ان کو کوئی قربانی دینی پڑتی ہے یا جہاں کسی بھی قسم کی ایسی بات آتی ہے جہاں کوئی ان کا ایک رائٹ جو ہوتا ہے وہ دب رہا ہوتا ہے، یا جہاں ان کو قربانی دینی ہوتی ہے، بیسیکلی اپنے نفس کو مارنا پڑتا ہے، تو وہاں دین جو ہے وہ کسی اور سیکنڈ لیول پہ جا کے وہ بٹھا دیتے ہیں دین کو کہ جی نہیں ایسا تو نہیں ہونا، ایسا کریں تو بہتر ہے۔ تو اس کے اندر 2-3 چیزیں ہم ڈسکس کریں گے، جس میں سب سے پہلے ہم بات کریں گے جینڈر ڈفرینس پہ، اور اسلام میں کہ سب سے بڑی چیز ہمارے سامنے ایک آتی ہے جب ایک انڈیویجول بڑا ہوتا ہے، جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھتا ہے، تو اسے اس بات کا احساس دلایا جاتا ہے کہ جی تم مرد ہو اور تم عورت ہو، اور عورتوں کے جو حقوق و فرائض ہیں اس کے اندر سب سے پہلے یہ بات کی جاتی ہے کہ تم عورت ہو اور تم یہ نہیں کر سکتی، تم وہ نہیں کر سکتی، اور یہ جو مرد ہے، یہ جو اور آدمی ہے، تم نے بس اس کی سن کے چلنی ہے، خواہ وہ تمہارا باپ ہو، تمہارا بھائی ہو، تمہارے شوہر ہو، یا کوئی بھی، تم نے یہ جو مخلوق ہے اس سے ڈر کے چلنا ہے، اس سے دب کے چلنا ہے، یہ تمہارا حاکم ہے۔ یہ جو جینڈر ڈفرینس ہے نا، یہ ہماری جو سوسائٹی ہے، یہ جو آئیڈیالوجی ہے، اس میں جو خرابی پیدا کر رہا ہے، جو معاملات پیدا کر رہا ہے، آخر کیا اسلام بھی اس آئیڈیالوجی کو جو ہے وہ اس کا بول بالا کرتا ہے؟ اسلام بھی اس چیز کو الاؤ کرتا ہے؟ کیا اسلام میں یہ بات کہی گئی ہے کہ ہاں جی جو آدمی ہے، جو مرد ہے، وہ عورت پہ فوقیت رکھتا ہے، اور عورت کا حاکم ہے، عورت پہ حکم چلا سکتا ہے، اس پہ ہاتھ اٹھا سکتا ہے، یا اپنی مرضی کے تابع اس کی زندگی کو ڈیزائن کر سکتا ہے؟ تو اس کو ایکسپلین کرنے سے پہلے، یا اس میں اپنا پارٹ ایڈ کرنے سے پہلے، آنسر کرنے سے پہلے، میں آپ لوگوں سے چاہوں گی تھوڑا سا کہ اس کے اندر کچھ پارٹ اپنا ایڈ کریں۔ تو اگر اس پہ کوئی بھی پرسن بولنا چاہتے تو کائنڈلی وہ اپنا ہینڈ ریز کرے، یا تو پھر میں آپ خود ہی انڈیویجولی کسی کو بھی چوز کر لوں۔ کائنڈلی اگر کوئی بھی بولنا چاہتا ہے تو وہ پہلے ہینڈ ریز کرے، دین آئی ول ٹیک مائی پارٹ۔ جی عمر بھائی پلیز۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے جی سب خیریت سے ہوں گے۔ اچھا، یہ جو یہاں پہ اسٹیریوٹائپ ہے یہ والا کہ جینڈر ڈفرینس ہے، اور جینڈر ڈفرینس ہے یا نہیں یہ بھی ایک کویسچن ہے۔ جینڈر ڈفرینس آبویس ہے، اس کے اندر کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ جو جینڈر ہے وہ ڈفرینس ہے، اس کے اندر ایک عورت ہے وہ ایک مرد سے بہت زیادہ ڈفرینٹ ہے۔ اس کے اندر آپ اس کو دیکھیں تو وہ کچھ اسپیکٹس کے اندر کمزور بھی ہے اور کچھ اسپیکٹس کے اندر شارپ بھی ہے۔ آپ اس کو کسی بھی بیس کے اوپر دیکھیں تو لوگ اس چیز کو بیس بناتے ہیں، جس چیز کو بیسیکلی انہوں نے اپنا بیس بنائی ہوتی ہے نا جینڈر ڈسکریمنیشن کی، وہ ہوتی ہے جینڈر ڈفرینس۔ اور جینڈر ڈفرینس بیسیکلی ایگزسٹ کرتا ہے، لیکن جینڈر ڈفرینس کس چیز کی طرف انڈیکیٹ کرتا ہے، اس کے اندر وہ چیزوں کو خلط ملط کر جاتے ہیں۔ لائک آپ دیکھتے ہیں آپ کے سامنے میل ہے وہ پاورفل ہے، ٹھیک ہے، اس میں کوئی دوسرا آپ دیکھتے ہیں بایولوجیکلی یا فزیکلی اگر آپ دیکھیں تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ریئلی وہ پاورفل ہے، اگر جو اس کا آپ کمپیریزن کریں کسی بھی فیمیل سے، تو پاورفل ہے، بالکل ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اچھا، عورت ہے، اس کا آپ دیکھیں تو میموری ہے وہ اس کی شارپ ہے،
بہت سے ایسے ایکسپیکٹس ہیں جس کے اندر ایک میل ایک فیمیل سے ڈفرینٹ ہے. ایک فیمیل بعض اسپیکٹس کے اندر ایک دوسرے سے آپ دیکھتے ہیں کہ میل سے وہ آگے ہوتی ہے, اور کچھ میلز ہیں وہ فیمیل سے بعض اسپیکٹس میں آگے ہوتے ہیں. تو یہ چیزیں تو ایگزسٹ کرتی ہیں, اور ایسا نہیں ہے کہ اس کی بیس پہ آپ کو جینڈر ڈسکریمنیشن کھڑی کر دیں, کیونکہ یہ ایک مرد اور ایک دوسرا مرد بھی ایک دوسرے کے اوپر اس طریقے سے ایک دوسرے سے ڈفر کرتا ہے. ہر انسان ہی ایک دوسرے سے ڈفرینٹ ہوتا ہے. اگر آپ دیکھیں تو کوئی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ ایک مرد ہے وہ کسی دوسرے مرد کے بالکل برابر کا ہو, ایک بالکل اس کے اندر کسی قسم کی کوئی دوسری کوئی چینجنگ نہ ہو. تو بیسیکلی جو آپ کے سامنے ایک اسکیچ آتا ہے وہ یہ ہے کہ ڈفرینس تو لائے کرتا ہے, ایسا نہیں ہے کہ ڈفرینس لائے نہیں کرتا, لیکن اس کو آپ ڈسکریمنیشن کی بیس بنا دیں کہ اس کی وجہ سے آپ کے رائٹس بھی چینج ہو جاتے ہیں. لائک وہ ایک میل ہے اور ایک فیمیل ہے, وہ ایک دوسرے سے ڈفرینٹ ہیں, تو اس لیے ان کے رائٹس, مورل رائٹس, ہیومن رائٹس, وہ بھی ایک دوسرے سے آپ ڈفرینٹ کر دیں, کہ ایک کو بالکل ڈفرینٹ قسم کے رائٹس دیں اور دوسرے کو بالکل ڈفرینٹ قسم کے رائٹ دیں. تو پھر آپ کو اس کو یعنی جینڈر کی بیس کے اوپر ایسا نہیں کرنا چاہیے. پھر تو آپ کو انسانوں کو دیکھنا چاہیے, اور انسانوں کو دیکھ کے یعنی آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی انسان, ہر انسان دوسرے سے ڈفرینٹ, اور دیکھ اس کے رائٹس چینج کر دیں. تو بیسیکلی ایسا نہیں ہے. یہ جو رائٹس چینج کر دیتے ہیں نا, اصل میں اسلام نے اس کے اندر جو چیز آپ کے سامنے رکھی ہے, اللہ تعالیٰ سورہ نساء میں فرماتے ہیں کہ لوگوں اپنے رب سے ڈرو, اس نے تمہیں ایک مرد عورت سے پیدا کیا, ایک جان سے پیدا کیا, پھر اسی سے اس کا جوڑا بنایا, اور پھر اسی سے تمام نسل انسانی کی ابتدا کر دی. تو اللہ تعالیٰ تو اس چیز کو بتاتے ہیں کہ جس نیچر سے جو شرف انسانیت مرد کو حاصل ہے, وہی شرف انسانیت عورت کو حاصل ہے, اور ایک مرد اور ایک عورت سے ہی اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کی, ساری دنیا کے اندر انسانیت کی ابتدا کی ہے. تو اس بیس پہ آپ کے کم از کم انسانی اعتبار سے, ہیومن رائٹس کے اعتبار سے, مورل اسپیکٹ سے کسی قسم کی کوئی ڈفرینسیشن نہیں کر سکتے. جو جینڈر ڈفرینس ہے اس کو آپ جینڈر ڈسکریمنیشن کی بیس نہیں بنا سکتے, کیونکہ جو جینڈر ڈفرینس ہے اس میں ریئلی کچھ چیزیں ہیں آپ ایک دوسرے سے ڈفرینٹ ہیں. تو اب آپ کی رسپانسبلٹیز ڈفرینٹ ہیں. لائک میل کی رسپانسبلٹی وہ ایک فیمیل کی رسپانسبلٹی سے ڈفرینٹ ہے, لیکن آپ اس کو بنا دیں کہ اس کے رائٹس ہی ڈفرینٹ ہیں. لائک میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ ایک میل کے اوپر رسپانسبلٹی ڈالی گئی ہے کہ وہ آؤٹ سائڈ کام کر کے اپنی عورت کو لا کے کھلائے, ٹھیک ہے. تو اب یہ رسپانسبلٹی اس کی ہے. تو اب اس رسپانسبلٹی کو آپ نے ریپلیس کر دیا ہے رائٹ سے, کہ ایک مرد کا ہی رائٹ ہے کہ وہ باہر نکلے, عورت کا رائٹ ہی نہیں ہے کہ وہ گھر سے باہر نکل سکے. تو آپ نے اس کو ایک ادر رخ دے دیا, اور یہ رخ آپ نے یہاں سے ایسٹرن مائنڈ سیٹ سے دیا ہے. اسلام نے اس بیس پہ آپ کی رسپانسبلٹی لگائی تھی, اور آپ نے اس رسپانسبلٹی کو ایک رخ دے دیا ہے. کس چیز کا؟ آپ نے اس کو ایک رائٹ کا رخ دے دیا کہ حق مرد کا باہر ہے, عورت کا حق ہی نہیں ہے کہ وہ گھر سے باہر نکلے. یہ آپ نے اس چیز کو چینج کر دیا. یہ ایک ایسی چیز ہے, ایک مثال میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے. تو رسپانسبلٹیز کے اندر جو چینج آ سکتی ہے, لیکن رائٹس کے اندر, مورالٹی کے اندر آپ جینڈر کی بیس کے اوپر چینجنگ کر دیں, یہ تو کسی قسم کی چیز ایکسیپٹیبل نہیں ہے. ان اسلامک وے بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہے, کیونکہ اس کی کوئی ریلیجس بیسس نہیں ہے, لیکن ریلیجس ٹیکسٹ سے اس کا حوالہ دے کے آپ کے سامنے رکھ دیا جاتا ہے. تو میری اس کے اوپر یہ رائے ہے. جی ماشاءاللہ, بالکل بھائی آپ نے صحیح بات کی ہے. اچھا, اب اس کے اندر جو میں کہنا چاہوں گی اس حوالے سے, ہم دیکھیں نا اس چیز کو کہ ایک بالکل ایک انیشیل اسٹیپ سے ہم بات کرتے ہیں کہ ایک بچہ پیدا ہوتا ہے, ماں باپ کو نہیں پتا ہوتا کہ وہ مرد ہے یا عورت ہے. آپ دیکھیں اس کا مالک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے. اللہ تعالیٰ نے بالکل نہیں یہ بات کی کہ یہ بچہ جو پیدا ہو رہا ہے جی اس کا مالک یا اس بچی کا مالک یہ شوہر ہے, یا اس بیٹے کا مالک جو ہے وہ اس کا باپ ہے. مالک جو ملکیت کی ذات ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی ہے. جو ایک حقوق ہم پہ بنتے ہیں, وہ جو حکم ماننے کا ایک درجہ ہم پہ فائز ہوتا ہے, وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا فائز ہوتا ہے. کہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو پیدا کیا اور عورت کو پیدا کیا, لیکن اس کے اندر یہ فرق نہیں رکھا گیا کہ جی اچھا اگر مرد کو نے سخت جان بنایا ہے, اس کو ایک الگ قسم کا جسم, ایک الگ قسم کی ساخت دی ہے, اور عورت کو ایک الگ قسم کی ساخت دی ہے, تو اس کے اوپر یہ ڈفرینس آ جائے کہ ان کے جو رائٹس ہیں یا ان کی جو ڈیوٹیز ہیں وہ ڈفرینشیٹ کر رہی ہیں. یعنی کہ ہم بھلے سے مرد اور عورت کی جو ایک صنف ہے, جو ان کی رسپانسبلٹیز ہیں یا ان کے جو معاملات اختیار ہو رہے ہیں, وہ بالکل ہی اس چیز پہ نہیں ڈپینڈ کرتا کہ ان کے جو انسانی حقوق ہیں ہم انہیں مار دیں, یا ہم ان کو جو ہے وہ ایک سیکنڈ پرسن سمجھیں, ایک دوہرے درجے کی مخلوق سمجھیں. اسپیشلی عورتوں کے لیے بات ہو رہی ہے. ساری چیز آتی ہے مائنڈ سیٹ سے. ہمارے معاشرے میں جو آج کل رجحان چل رہا ہے, وہ رجحان یہ ہے کہ آدمی کو, جو مرد ہے, جو بچہ ہے, اس کی بچپن سے ہی ایسی مائنڈ میکنگ ہوتی ہے کہ جی آپ کے پاس اتھارٹی ہے, آپ کے پاس پاور ہے, اور آپ نے جو ہے وہ آگے لے کے چلنا ہے.
اب اس کے اندر لوگ ایک اور ہمارا نیکسٹ ٹاپک ہے، اس کو بھی میں اسی کے اندر تھوڑا سا کور کرنا چاہوں گی کہ میل ڈومیننسی. اب یہ جو میل ڈومیننسی کی بات نا، اس کو لوگ لیتے ہیں، جو ہماری سوسائٹی ہے، جو ایسٹرن مائنڈ سیٹ ہے، وہ اس سینس میں لیتا ہے کہ آدمی جو ہے وہ گھر کا حاکم ہے، آدمی مالک ہے، آدمی کے کہنے سے ہی گھر میں پتہ ہلے گا ورنہ کچھ نہیں ہو سکتا. جبکہ ہم جو ہے وہ سیرت نبی کو نہیں پڑھتے، ہم ہسٹری نہیں پڑھتے، ہم لٹریچر نہیں پڑھتے، ہم نے قرآن نہیں کھول کے دیکھا ہوتا. ہم بس جو چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں ان کو لے کر اپنی پورا جو معاشرہ ہے اسے ایک تشکیل کرنے لگے، اور یہ اب جو ہے ایک طریقے سے ایک رواج ہی بن گیا ہے. آپ گھر گھر دیکھیں، یہ معاملات جو ہیں وہ اختیار ہو رہے ہیں. تو یہ جو میل ڈومیننسی کی بات ہے اور اس کا میل جو ہمارے جو معاشرے میں مرد ہیں ان کا جو پاور میں آ جانا بات ہے. اچھا، سب سے بڑی چیز انسان کو یہ کہ انسان کے جو تباہی کے راستے ہیں نا وہ ایک کے بعد ایک درجہ بر درجہ بڑھتے رہتے ہیں، اور اینڈ میں آ کے سب سے زیادہ جو خطرناک درجہ ہے نا انسان کے بگڑنے کا، وہ اس کی پاور کا نشہ ہے. کہ ایک انسان کو جب حاکمیت کا نشہ لگ جاتا ہے تو پھر وہ ایک بالکل لیول کی چیز ہے، اس میں سے پھر سے نکالنا بہت مشکل ہوتا ہے. تو ہمارے یہاں مردوں کو جو ہے اس چیز کا بڑا ایک غرور ہے، ایک پرائڈ ہے اس چیز کا کہ جی ہم تو حاکم ہیں اور ہم نے چلانا ہے. تو جو میل ڈومیننسی کی قوامیت کی بات ہو رہی ہے، اس چیز کو آپ لوگ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ کیا بالکل ایسا ہے کہ آدمی کا حکم ہی گھر میں چلنا چاہیے، اور آپ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ دین اس بات کی اجازت دے رہا ہے کیونکہ دین نے تو کہا ہے کہ مرد جو ہے وہ گھر کو چلانے والا ہے، کما کے لانے والا ہے، حاکم ہے اور قوام ہے گھر کا. تو اس چیز میں آپ کی کیا رائے ہے؟ پھر میں اس کے اندر مزید ایڈ کرنا چاہوں گی. اینی ون یو کین ریز یور ہینڈس. ٹھیک ہے جی، آپ پلیز ایڈ کیجیے. السلام علیکم. وعلیکم میں السلام. یہ بولنا چاہ رہی تھی کہ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک عورت کو اور ایک مرد کو جوڑا بنایا ہے، تو اس کو نظریے سے ہم اگر دیکھیں تو اگر گھر اللہ تعالیٰ کو چلوانا ہوتا صرف مرد سے تو پھر وہ مرد ہی اکیلا ہوتا. ٹھیک ہے. دوسرا کانسیپٹ یہ ہے کہ میاں بیوی، جیسے کہ حاکم ہے نا مرد، اگر میاں بیوی دونوں مطلب کہ دونوں کے اندر ایبلٹیز ہیں، ڈفرینٹ ایبلٹیز ہیں، ڈفرینٹ کوالٹیز ہیں، تو گھر چلانے کا جو مقصد ہے نا اللہ تعالیٰ کا میاں بیوی کو دینے کا، اگر اپنی اولاد کو اللہ تعالیٰ نے ایک بندہ ماں باپ کے ذریعے اللہ تعالیٰ دنیا میں بھیجتے ہیں. ٹھیک ہے. تو انسان کو بڑا کرنے کے لیے دو لوگوں کو کیوں چنا ہے اللہ تعالیٰ نے؟ اللہ تعالیٰ نے ایک کو کیوں نہیں چنا؟ دو کو چنا اس لیے ہے کہ ایک کے اندر فزیکل پاور ہے، اس کو فائنینشلی پاور ہے، اور دوسرے کے اندر جو کہ وومن ہے اس کے اندر ایموشنل انٹیلیجنس ہے، پرابلم سالونگ ایبلٹیز ہیں، بہت ساری مختلف ایبلٹیز ہیں کہ وہ مینیج اچھا کر سکتی ہے. وہ لائک جو ہے گھر کے جو کام کاج ہیں اس کو مینیج صحیح کر سکتی ہے. ایون جو باہر سے مرد کما کے لا رہا ہے اس کو گھر میں وہ مینیج صحیح کر سکتی ہے. تو گھر جو ہے نا، یہ جو ایسٹرن مائنڈ سیٹ ہے کہ صرف میرا حکم چلے گا، تو ایسا نہیں ہوتا ہے. ایسا ہوتا یہ ہے کہ عورت کو کی جو ڈیسیژن میکنگ جو ہوتی ہے نا، مطلب کہ وہ لاجیکلی زیادہ ڈیپینڈ ہوتی ہے. اگر مرد اس میں تھوڑا سا کم وہ ہے، لائک اگر مرد کسی کے گھر میں کسی کو وہ لاجیکل آرگومنٹ نہیں کر سکتا یا اس کو نہیں اتنا سینس، تو وہ پھر عورت اس کو گائیڈ کرتی ہے. ایون اگر آپ لائک معاشرے میں دیکھیں، بہت سارے سوشل ایکسپیریمنٹس بھی کریں اگر آپ، تو بہت ساری جگہوں پہ ایسا ہوتا ہے کہ لائک مرد کا بس مائنڈ سیٹ ہوتا ہے کہ وہ جاب پہ جائے، جاب سے گھر لائک پیسے کما کے لا گھر میں، اور بس اس کا کام ڈن، ہز جاب از ڈن. اور وہ باپ کی طرح وہ تربیت بھی نہ دے، اور پھر بولے کہ میرا حکم چلے گا، میری مرضی کے خلاف کچھ نہیں ہوگا. تو یہ جو ہے نا ٹاکسک سٹی ہے یہاں پہ، جو کہ مسوگنسٹ ایبلٹیز ہیں یا ٹریٹس ہیں. لیکن جہاں تک دیکھا جاتا ہے کہ یہ صرف ایسٹ یعنی کہ سب کانٹیننٹ میں زیادہ پایا جاتا ہے. اگر ہم باقی مسلم ممالک میں چلے جائیں تو عورت اور مرد دونوں معاشرہ سنبھال رہے ہیں. ایون انڈونیشیا، ملیشیا، سعودی عرب دیکھ لیں یا قطر دیکھ لیں، بہت ساری جگہیں ایسی ہیں. تو مسلم کنٹریز وہاں پہ بھی موجود ہیں. لیکن جو زیادہ جو مطلب کہ نا میل کو بہت زیادہ ڈومیننٹ تھی کہ میں ہی حکم کر سکتا ہوں اور مجھے ہی سارا پاور ہونا چاہیے، تو یہ جو ہے نا آپ کیا کرنے لگتا ہے، آپ ناجائز کسی کے ساتھ حق مارنے لگتا ہے. اب چاہے وہ آپ اپنی بیوی کے ساتھ کر رہے ہوں، بہن کے ساتھ کر رہے ہوں، ایون اپنی بیٹی کے ساتھ کر رہے ہوں. دوسرا میں یہ بول رہی تھی کہ جیسے کہ ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ جابس اب
لڑکیاں کرنے لگی ہیں. تو ایون جو جابس والی لڑکیاں ہیں ان کو لائک کمپنیز میں ہائر کرنے کے لیے بھی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ ہمارے ڈپارٹمنٹ میں لڑکیوں کو رکھنا چاہیے. کیونکہ دیکھیں اگر ہم پیٹریارکی یا جو وہ ہے میل ڈومیننسی والے کلچر میں ہمارا زیادہ مائنڈ سیٹ اس لیے بڑھ گیا ہے کہ ہمیں نا بچپن سے یہ سکھایا جاتا ہے کہ ابو از ایوری تھنگ. ابو جو ہیں وہ آپ کو مار دیں گے اگر آپ نے ایسا کچھ کر لیا, اور امیز ڈیسیژن از نتھنگ, لائک امی کو کچھ بھی نہیں, آپ لائک امی کو آپ جیسے بھی بنا لیں کر لیں, لیکن ابو سے ڈرایا جاتا ہے نہیں ابو ماریں گے اور یہ کریں گے. تو دیکھیں معاشرہ کی گاڑی اللہ تعالیٰ نے دو جینڈرز کو اللہ تعالیٰ نے اگر صرف ایک ہی جینڈر سے پورا معاشرہ چلانا ہوتا تو ایک ہی جینڈر بناتے اللہ تعالیٰ, لیکن اللہ تعالیٰ کو دونوں جینڈر کو ملا کے معاشرہ چلانا تھا, اور ان دونوں میں ایسی ڈفرینٹ کوالٹیز رکھی ہیں کہ وہ دونوں مل کے ہی معاشرے کی گاڑی آگے چل سکتی ہے. اگر وہ دونوں نہیں ملیں گے یا ایک ڈومیننٹ رہے گا اور وہ دوسرے کو آپریس کرتا رہے گا تو پھر بہت مسئلے مسائل ہوں گے جو کہ ہمیں موسٹلی پاکستان میں دکھتے ہیں. جی اب آپ آگے ایڈ کر لیں جو بھی ہے. جی یہ ماشاء اللہ فہیلا آپ نے بہت اچھی اور بہت جو ہے وہ پختہ اور جامع بات کہی ہے. اس کو ٹھیک ہے میں کنکلوڈ ایسے کرنا چاہوں گی کہ بالکل ایسا ہی ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جو انسان کا وجود پیدا کیا ہے اس کو انکمپلیٹ پیدا کیا ہے اس سینس میں کہ مرد کو عورت کی ضرورت ہے اور عورت کو مرد کی ضرورت ہے. عورت اور آدمی کا جو سب سے مین رشتہ ہے وہ ہے میاں بیوی کا, جو ایک ان کا کپل ہے, جو ایک بیچ کی بائنڈنگ فورس ہے جس سے جو اس دنیا کا نظام ہے وہ چل رہا ہے اور نسل در نسل نظام جو ہے وہ چلتا آ رہا ہے. تو اس کے اندر جو بات ہے نا وہ یہی ہے کہ بھی میں نے پچھلے بھی ٹائم پہ بات کی تھی کہ ایک پاور کا جو ایک مائنڈ سیٹ بن جاتا ہے مرد کا بچپن سے, جو ہم دیتے ہیں ایک بچے کو, ایک لڑکے کو, بیٹا یو آر ڈومیننٹ اینڈ یو ہیو ٹو رول. تو وہ چیز ہمارے جو سوسائٹی ہے اس کو بگاڑ رہا ہے, جبکہ جو اسلامی نظام ہے, جو حکم ہے, وہ اس طریقے سے چلتا آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کو گاڑی کے دو پہیوں کی طرح بنایا ہے. وہ اب لائف میں ایک دوسرے کے پارٹنرز ہیں. مرد کے بغیر نہ عورت مکمل ہے نہ عورت کے بغیر مرد مکمل ہے. یعنی حالانکہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اگر مرد کی زندگی میں عورت نہیں اور عورت کی زندگی میں مرد نہیں تو وہ ذہنی دباؤ اور مختلف بیماریوں تک کا شکار ہوتے ہیں. لیکن سوسائٹی کے جو اسٹیریوٹائپس ہیں, یہ جو معاملات ہیں, جو مسائل ہیں, اس میں یہی چیز دکھائی جاتی ہے کہ نہیں یہ تو بس ایک مجبوری کا سا رشتہ ہے, ایک سوسائٹی کا منہ بند کرانے کے لیے شادی کرائی جاتی ہے اور اس میں پھر مرد حاکم ہے اور یہ معاملات چل رہے ہیں. جبکہ ایسا بالکل نہیں ہے. وومن جو ہے وہ مین کی پارٹنر ہے, پارٹنر کے ساتھ آپ کی لائف چلتی ہے, آپ کا وہ کمپینین ہوتا ہے, نہ کہ آپ کا جو ہے وہ ایک غلام ہے اس کے اوپر آپ روب و دبدبہ جگائیں. ایسا کہیں بھی ریٹن نہیں ہے. لیکن لوگ اس کو اس چیز سے جو ہے ایکسٹریکٹ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آدمی کو قوام بنایا. تو اب نا اسی مسکنسیپشن پہ بات کرتے ہیں کہ قوام بیسیکلی ہوتا کیا ہے. ہمارے یہاں بھی آپ نے بات کی نا ایسٹرن سوسائٹی کی, کہ ایسٹرن سوسائٹی میں سب کانٹیننٹ میں جو چیز ہے وہ بڑی ریز ہو رہی ہے کہ آدمی جو ہے وہ پاور رکھتا ہے اور اس طریقے کا معاملہ ہے نا. تو یہ ایسٹرن سوسائٹی کا جو مسئلہ ہے نا وہ سارا ایجوکیشن کا ہے کہ ہم ادھر سے بات سنی ادھر سے بات سنی, جی بس اب یہی حرف آخر ہے. خود سے کوئی ہم نے جو ریسرچ نہیں کرنی, معاملات کو نہیں دیکھنا, اس کے اوپر اپنا کوئی نظریہ نہیں ہے, بس سنا اور یقین کر لیا. ہمیں جو ہے یہ ایک بڑی خرابی ہماری کہ ہمیں تو آیات کا ریفرنس بھی ٹھیک سے نہیں پتا ہوتا. ہم حدیث بھی کسی کو بتاتے ہیں تو سوچ کے بتاتے ہیں کہ جی پتہ نہیں ٹھیک ہے کہ نہیں ہے, لیکن میں نے ایسا سنا ہے کہیں نا. تو ہمارا جو ایجوکیشن لیول ہے وہ بہت کم ہے, اور اس پہ جو قوامیت کی اور میل ڈومیننسی کی بات ہے وہ ہمیں سمجھ ہی نہیں آئیں گی. ابھی ہم کسی سے پوچھیں کہ قوام کون ہوتا ہے تو وہ کہے گا جی حاکم ہوتا ہے, مالک ہوتا ہے, جبکہ نہیں. قوام کا مطلب ہوتا ہے مضبوط. ہم کسی آدمی کا نام بھی رکھ سکتے ہیں. آپ کے گھر میں بچہ پیدا ہونا تو آپ اس کا نام قوام رکھ سکتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ قوام کا مطلب جو ہے وہ مضبوط ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے آدمی کو جو باڈی اسٹرکچر دیا, جو اس کی ساخت بنائی ہے, اس کی ہڈیوں کو مضبوط بنایا ہے, اس کے جسم میں پختگی اور فولاد عطا کیا ہے, اس کے دل کو مضبوط بنایا ہے, اس کے ذہن کو سخت بنایا ہے, اس کو مشکلوں سے لڑنے کی طاقت دی ہے, اس کو اتنا سخت جان بنایا ہے کہ وہ معاملات کو ہینڈل کر سکے, وہ دھوپ کی سختی جھیل سکے, وہ لوگوں کی باتیں سن سکے, وہ کما سکے, وہ دن سے رات محنت کر سکے اور اپنے مال کو اپنے فیملی پہ دوسروں پہ ضرورت میں خرچ کر سکے. تو اللہ تعالیٰ نے مرد کو جو کوالٹیز دی ہیں اس کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے جو مرد کو مضبوطی دی ہے, تو اس کی بنا پر اللہ نے مرد کو بنایا ہے گھر کا قوام, جس کا مطلب یہ ہے کہ سنبھالنے والا, رسپانسبلٹی لینے والا, یعنی کہ مضبوط شخص جو اپنے گھر میں اپنی عورتوں کو, اپنے بچوں کو, اپنے ماں باپ کی رسپانسبلٹی لے سکے, انہیں کھلا سکے, پلا سکے, ان کی ذمہ داری کو سنبھال سکے. لیکن ہم نے اس کا مطلب لے لیا ہے کہ جی آدمی حاکم ہے,
آدمی نے تو بیوی کو مارنا ہے, آدمی نے تو گھر آ کے ایک جوتا یہاں پھینکنا ہے, ایک جوتا وہاں پھینکنا ہے, اور کہنا ہے کہ تو غلام ہے, تم نے ہی صاف کرنا ہے, تم نے ہی اٹھانا ہے. اب عورت آپ کے بچے بھی سنبھالے, عورت آپ کے گھر کے کام بھی کرے, تو یہ دین نہیں ہے, یہ اسلام نہیں ہے. ہم نے تو چیزوں کو سمجھا ہی نہیں نا, ہم نے ایک لفظ اٹھا کے لے لیا, لغت تو ہمارے پاس ہے نہیں, اور ہم نے اس چیز کو ریپیٹڈلی اپنے ذہن میں نسل در نسل سمجھاتے گئے, بتاتے کہ جی بیٹا یو آر دا رولر, تم رول کرو گے. جبکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں صاف صاف کہہ دیا ہے کہ یہ عورتیں تمہاری ملکیت نہیں ہیں, تم ان کے مالک نہیں ہو. دیکھیں مالک کی ذات جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی ہے. آپ اس چیز کو دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک ننھا سا وجود تھے آپ جب آپ کو پیدا کیا, اور آپ کے ماں باپ کے ہاتھ میں آپ کو دیا, تو وہ واحد ذات ہی ہے جو آپ کو لے کے چل رہی ہے. نہ مرد کی ملکیت عورت کے اوپر ہے, نہ عورت کی ملکیت جو ہے وہ مرد کے اوپر ہے. کسی بھی قسم کے روب و دبدبے میں مرد جو ہے وہ عورت کو نہیں دبا سکتا, جبکہ ان کا جو رشتہ ہے, جو ان کا ایک بانڈ ہے, وہ پارٹنرز کا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اسی طریقے سے اس رشتے کو ڈیزائن کیا ہے. جتنی زیادہ اچھا اور کمیونیکیٹو میاں بیوی کا رشتہ ہے, اتنا ہی بہترین معاملات چلتے ہیں. آج کی سوسائٹی میں ہم دیکھیں جو ڈائیورس ریٹ ہے یا جو رشتوں میں بد نظمی ہے وہ اتنی بڑھ چکی ہے نا, کیونکہ مرد اپنے رول سے نا آشنا ہے اور عورت اپنے رول سے نا آشنا ہے. اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ میں نے کیسے بیہیو کرنا ہے, اور مرد کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں نے کیسے بیہیو کرنا ہے. جہاں تھوڑی بات ہوتی ہے مرد کی ڈومیننسی جاگ جاتی ہے, اور وہ اپنے حقوق اور فرائض یا جو بھی اس کی سختی ہے, جو اس کی مضبوطی, جو قوامیت ہے, اس کا جو ہے وہ غلط استعمال کرتا ہے. جی, تو آئی ہوپ کہ یہ قوامیت کی جو بات ہوگی وہ تھوڑی آپ لوگوں کو کلیئر ہوئی ہوگی. اور تو یہی جنرل ڈفرینس ہے کہ جیسے عمر بھائی نے بھی ڈسکس کیا تھا اس میں, کہ بالکل جو ہماری ساخت ہے, جو کیا نام ہے پرسنالٹی ہے, اور تمام در چیزیں کہ ایک شخص قوام ہے, ایک مضبوط اور ایک صنف نازک ہے, اس کی خوبصورتی ہے, یہ لائف کو جو اللہ تعالیٰ نے ڈیزائن کیا ہے, یہ چیز ہے. یہاں پر ایک بہت 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 ہی جو ہے نا ایک مین ٹاپک آتا ہے, جو کہ قرآن کی ایک آیت سے, سورہ نساء کی آیت 34 ہے غالباً, اس سے لیا جاتا ہے, ایکسٹریکٹ کیا جاتا ہے کہ آدمی جو ہے وہ عورت پر ہاتھ اٹھا سکتا ہے, اپنی بیوی کو مار سکتا ہے. اس کے اوپر ہم تھوڑی سی بات کریں گے. جسٹ گیو می 1 سیکنڈ, لیٹ می اوپن دیٹ آیا. تو ویسے تو آئی ہوپ کہ آپ سب بھی اس چیز سے ڈینائی کریں گے کہ نہیں, ایسا نہیں ہے بالکل بھی, اور یہ بالکل غلط بات ہے, ایسا نہیں ہونا چاہیے. عورت مرد نہیں آ سکتا, یا کسی اور بھی رشتے میں دیکھ لیں تو ہم یہ جو ہے یہ ایک طریقے سے سوشل ابیوز ہے, سوشل ابیوز ہے کہ عورت پہ ہاتھ اٹھایا جائے. ہمارے گھر میں اگر کبھی ایسا موقع پیش آئے کہ باپ یا بہن بھائی بہن پہ ہاتھ اٹھا دے, تبھی اس چیز کو بڑا پروپیگنڈا بنایا جاتا ہے کہ جی بچی پہ ہاتھ نہ اٹھایا جائے, یا اس طریقے کے معاملات ہو. لیکن میاں بیوی کے سینس میں آج کل یہ چیز جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہے, اور ہم سمجھتے ہیں کچھ چیزوں کو بھی ہم ڈیکوڈ کرتے ہیں کہ جو شوہر ہے وہ بیوی پہ ہاتھ اٹھا سکتا ہے. تو اس حوالے سے میں ذرا کلیئر کرنا چاہوں گی. کہ یہ سراسر غلط ہے. لیکن ایک چیز میں پریزنٹ کرتی ہوں, ذرا ایک سیکنڈ ویٹ کیجیے گا, یہاں تھوڑا سا ایشو ہے میرے پاس. یہ آیت ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 34, جس کا ترجمہ ہے. اس میں ایک لائن ایسی آتی ہے جس کو بہت سے لوگ گناہ کا مسئلہ بنا کے یہ پریزنٹ کرتے کہ نہیں جی قرآن تو کہتا ہے کہ مرد جو ہے وہ عورت پہ ہاتھ اٹھا سکتا ہے. اور اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ مرد عورتوں پر قوام ہے, اس کی بنا پر اللہ نے ان میں سے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے, اور اس کی بنا پر مرد اپنے مال سے خرچ کرتے ہیں. بس جو صالحہ عورتیں ہیں وہ اطاعت شعار ہوتی ہیں, اور مردوں کے پیچھے اللہ کی حفاظت و نگرانی میں ان کے حقوق کی حفاظت کرتی ہیں. اور جن عورتوں سے تمہیں سرکشی کا اندیشہ ہو انہیں سمجھاؤ, خوابگاہوں میں ان سے علیحدہ رہو اور پھر مارو. پھر تم ان سے پھر اگر وہ تم سے تمہاری مطیع ہو جائیں تو خواہ خواہ ان سے دست درازی کے لیے بہانے تلاش نہ کرو. یقین رکھو کہ اوپر اللہ موجود ہے جو بڑا بالا تر ہے. اچھا, اس میں جو لائن آئی ہے کہ اگر تمہیں ان سے سرکشی کا اندیشہ ہو تو انہیں سمجھاؤ, خوابگاہوں میں ان سے علیحدہ رہو اور پھر مارو. تو صرف اور صرف اس چیز کو کرنا کے یہ پیش کیا جاتا ہے کہ یہاں تو جی حکم آ گیا کہ ہم عورت کو مار سکتے ہیں, عورت پہ ہاتھ اٹھا سکیں. تو آپ سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہاں پہ یہ دیکھیں
کہ معاملہ کیا اختیار ہوا. اللہ تعالیٰ نے ہر چیز خوبصورتی سے قرآن پاک میں جو ڈیزائن کر کے ایک لائف کا سسٹم بنایا گیا ہے کہ اگر تمہاری عورت کسی چیز کی بنا پر کوئی بے حیائی کی مرتکب ہوتی ہے, کوئی صریح گناہ کا کام کرتی, تو تم سب سے پہلے اسے سمجھاؤ. سمجھانے کی بات آئی ہے, سمجھاؤ. پھر ان سے جو تمہارا ایک پرسنل رشتہ ہے, خوابگاہوں کا جو کمرے کا رشتہ ہے, اس کو علیحدہ کر دو کہ جی اب وہ سمجھ جائے. اور پھر بھی کوئی عورت جو ہے وہ بے حیائی کا معاملہ اختیار کرتی ہے تو پھر تم اس پہ ہاتھ اٹھاؤ. اس کے اندر اور بھی تھوڑی سی باتیں آتی ہیں, لیکن پھر میں چاہوں گی کہ آپ جو اسپیکرز ہیں ہمارے وہ کچھ اس میں سے انکلوڈ کریں کہ اس کے برعکس جو ہمارے ساتھ سوسائٹی میں جو معاملات اختیار ہو رہے ہیں کہ جی چھوٹی چھوٹی بات پہ عورت پہ ہاتھ اٹھایا جاتا ہے, تو کیا اس چیز کو جو ابھی میں نے قرآن کی آیت آپ کو پیش کی سورہ نساء کی آیت نمبر 34, اس آیا کی ریفلیکشن میں یا اس کو دیکھ کر اس کو پڑھ کے اگر کوئی مرد کہتا ہے کہ ہاں جی یہ تو الاؤ ہے اور ہم ہاتھ اٹھا سکتے ہیں, تو کیا وہ چیز صحیح ہوگی؟ جن جن سچویشنز پہ یہ بات آپ بھی اس چیز سے واقف ہیں کہ عورت کو ہر چھوٹی بات پہ ہاتھ اٹھا کے اس کو یہ اظہار اس بات کا کیا جاتا ہے کہ جی تم تو کمزور مخلوق ہو. تو کوئی بھی اسپیکر اس کے اوپر پلیز اپنا پارٹ ایڈ کریں تاکہ اس کو ہم کنٹینیو کریں مزید. نیوان اس سے پہلے کہ اسپیکر کہیں 4 منٹ میں یہ میٹنگ اینڈ ہو جائے گی, تو سب ری جوائن کر لیجیے گا 4 منٹ بعد. اوکے جی, کومل شہباز کائنڈلی آپ ایڈ کیجیے. جی, اس کے بارے میں یہ کہتی ہوں کہ ہماری سوسائٹی کا ایک بہت بڑا المیہ یہ ہے کہ ہم فیمیلز کو اپنی حاکمیت سمجھ لیتے ہیں. لائک میں اس میں ایک واقعہ ایڈ کرنا چاہوں گی, حدیث کی صورت میں بھی ہے کہ اگر بیوی سوئی ہوئی تو اس کو بلا وجہ جگا دینا سنت کے بھی خلاف ہے. مطلب سنت کہ آپ بیوی کو مارتے ہو اور اسے سمجھتے ہو کہ جو ہے نا یہ ہمارا حق ہے, لیکن یہ حق جگا دینا بھی سنت کے خلاف ہے. حضرت عائشہ صدیقہ مطلب ایون اگر وہ سو بھی رہی ہے تو اس کی نیند میں کسی قسم کا خلل نہ ہو. مطلب اگر ہم کسی کو اٹھا دیتے ہیں نا نیند سے تو اتنا نہیں ہوتا, لیکن ہم کسی کو ماریں تو اس پہ ایک فزیکل بھی اس پہ ٹارچر ہوتا ہے اور وہ مینٹل ڈس آرڈرس کا بھی شکار ہو جاتی ہیں. اور ایک اور بھی ہمارا فیکٹ ہے کہ ہم صبح سے شام تک اپنی بیٹیوں کو گھر میں جس تربیت ہوتی ہے تو ہم یہ سکھا رہے ہوتے ہیں کہ جو ہے نا مطلب جیسے کہ مرد ہی آپ پہ حکمرانی کر سکتے ہیں. کبھی ہم نے یہ نہیں سکھایا, یہ نہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنائی, تم میں سے بہتر وہ لوگ ہیں جو اپنی عورتوں کے لیے بہتر ہیں. جی جزاک اللہ کومل, آپ نے کافی بہترین پوائنٹس شیئر کریں. بالکل صحیح ہے کہ ہمارے معاشرے میں ایک اور چیز میں نے چیٹ باکس میں پڑھی تھی اباؤٹ ابیوزو تھنگس نا, بالکل ایسی ہے کہ ہم اگر ذرا زیادہ پیچھے نہیں جانا, صرف 1400 سال پیچھے جانا ہے کہ جو ہمارے رول ماڈلز ہیں, ہم نے جن سے سیکھنا ہے, جو بیسک ہماری لائف کو لے کے چلنے کے لیے جو ایک پلیٹ فارم جنہوں نے ہمیں پیش کیا ہے کہ تم نے زندگیوں کو اس طریقے سے گزارنا ہے, تو ہم انہی کی چیزوں کو دیکھیں تو ہماری لائف میں سکون ہی سکون ہے. لیکن وہی چیز ہے کہ جو مائنڈ سیٹ ایسٹرن مائنڈ سیٹ ہمارا بن گیا ہے کہ جی یو آر دا رولر, تو اس کی بنا پر جو خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں وہ یہی ہیں کہ کسی قسم کے جو سوشل ایتھکس ہیں, جو مینرز ہیں, ان کو بالکل نہیں دیکھا جاتا, اور عورت کو جو ہے وہ بالکل ہی ایک جو ہے وہ جانور سے بھی بدتر طریقے سے جو ہے وہ ٹریٹ کیا جاتا ہے. ہاں ہر جگہ ایسا نہیں ہوتا, بٹ میجورٹی اس چیز پہ فال کر رہی ہے. اور اب تو یہ معاملات اختیار ہو گئے کہ اچھا جی کیونکہ اس قدر کی خرابیاں ہیں نا کہ مرد اگر تم پہ ہاتھ اٹھا رہا ہے تو تم بھی آگے سے اس پہ ہاتھ اٹھا دو. اب وہ تمہارا اگر شوہر کے رشتے میں لائے کر رہا ہے, یا بھائی کے رشتے میں لائے کر رہا ہے, یا باپ کے رشتے میں لائے کر رہا ہے, وہ جو ایک تمیز تہذیب تمدن رشتوں کا اور ریلیشنز کا بیان کیا گیا تھا وہ بری طریقے سے ڈسٹروائے ہو چکا ہے. تو اس کا جو حل ہے وہ ہم بالکل اینڈ میں ڈسکس کریں گے. اور ابھی جو ہم بات کر رہے تھے کہ وائف کی بیٹنگ پر, ہمارا ٹاپک ہے آج کا کہ عورت پر ہاتھ اٹھانا. سب سے زیادہ انٹینس چیز آ جاتی ہے نا کہ پھر ہاتھ اٹھایا, آپ نے عورت کو برا بھلا کہہ دیا, اس کے گھر والوں کو برا بھلا کہہ دیا, گالی بک دی, سب کر لیا. سب سے انٹینس چیز آ گئی کہ اب بس حد ہوگی, آپ نے اس پر ہاتھ اٹھا دیا. کس چیز پہ ہاتھ اٹھا دیا؟ اس نے آپ کے کپڑے نہیں دھوئے, یا کھانا نہیں بنایا, یا آپ کے پیر نہیں دبائے, آپ کو نیند سے جگا دیا.
تو آپ نے اس کو اٹھا کے مارنا شروع کر دیا اس ریزن پہ کہ میں 2 ہاتھ لگاؤں گا تو جی کمزور ہے 2 دن روئے گی اور میری غلامی کرے گی. مائنڈ سیٹ کو بدلنا ہے. آدمی کا جو مائنڈ سیٹ ہم نے آپ فارم کر دیا ہے نا, ہمیں کہیں نہ کہیں بہت جگہوں پہ عورتوں کی اسٹیبلشمنٹ پہ بھی کام کرنے کی ضرورت ہے. لیکن سب سے زیادہ جو امپورٹنٹ ہے, کیونکہ لوگ جو مرد کا جو رول ہے نا اس کو دیتے ہیں قرآن و سنت کا پہلو, کہ جی قرآن کی آیتوں میں یہ لکھا ہے یہاں تو اور آدمی کو قوام بنایا گیا. تو سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ قوام کی ہم جو نا مطلب اس چیز کو سمجھیں. السلام علیکم. آئی تھنک ابھی انہوں نے کنیکٹ نہیں کیا اور اس کو آپ نے کنٹینیو کرنا ہے. اسی چیز کو وائف بیٹنگ کے اوپر انشاءاللہ جو ہے کچھ انوالومنٹ کریں گے. یہاں پہ اسپیکر ہیں مارج دلاور ہیں. آئی تھنک آپ نے اس کے اوپر پوائنٹ ایڈ کرنا ہے, دین انشاءاللہ میں ایڈ کروں گا, پھر ہم نیکسٹ ٹاپک پہ موو آن کر جائیں گے اگر کسی اور نے مزید ایڈیشن نہ کرنا ہو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی آواز کلیئر کلیئر آ رہی ہے؟ میرا پوائنٹ آف ویو اس طرح ہے کہ یہ چیز اسٹارٹ کیوں ہو جاتی ہے, یعنی کہ چونکہ ہیں تو سب انسان, چلیں اس میل فیمیل کے اس کو تو نکال کے دیکھا جائے تو سب انسان ہیں. چونکہ سب انسان ہیں تو ہیومن رائٹس تو ایک ہوتے ہیں نا, آپ مورلی اور ہیومینٹی آپ اس چیز میں دیکھیں تو سب انسان ہیں. تو پھر یہ چیز ہے کیوں؟ زیادہ دور نہیں, ابھی اگر ہم 20th سینچری کی بات کریں اور فی الحال ابھی ہی کی بات کریں تو پریزنٹ میں بھی ایسا ہے کہ بہت سی ایسی جگہیں پاکستان میں بھی جہاں پر لڑکیوں کو جو ہے وہ تعلیم نہیں دی جاتی. ان کے نہیں ہے صرف رجحان کہ جو ہم اپنے بچوں کو بھی گھر سے باہر بھیجیں اور ان کو پڑھائیں. اب جب سے یہ ہوا کہ لڑکیاں پڑھنا شروع ہوئی ہیں, مطلب گرلس کی تعلیم زیادہ اب ہر چیز میں آگے جانا شروع ہو گئی ہیں, سیٹس پہ آنا شروع ہو گئی ہیں, پوسٹ ملنا شروع ہو گئی ہیں, تو ایک جو مائنڈ سیٹ ہے, کیونکہ چونکہ آن ہول ڈومیننس میل کی تھی حاصل اور آن دی ہول سوسائٹی ہے وہ بھی میل کی ہے. جب ایسے میں فیمیل آئی ہیں اور انہوں نے اتھارٹی یا چیزوں میں آنا شروع کر دیا آگے, آٹومیٹیکلی سائیکولوجی جو ہے نا سائیکولوجیکلی ہٹ ہو گیا ہے. ایک مائنڈ سیٹ جس کو وہ بولتے ہیں ایگو, ایک انا, وہ ہٹ ہو گئی ہے میل سوسائٹی کی. ان کے لحاظ سے کہ ان سے یہ ایک قسم کا برداشت نہیں ہو پا رہا کہ یہ کیا ہو گیا. ڈومیننس ہماری تھی, سوسائٹی ہماری تھی, سب کچھ ہمارا تھا, ہم ہی باہر نکلے. اور جو گھر میں کام تو ہانڈی روٹی کرنا ہے, صفائی کرنا ہے, یہ مطلب کیا. تو مین جو ہٹو ہے نا وہ یہاں آ کے ہو رہا ہے. اب اس چیز کا بدلہ وہ بہت ساری چیزوں میں نکال لیتا ہے اپنے آپ کو سیٹسفائی کرنے کے لیے کہ نہیں میں ہی بہتر ہوں, میں ہی جو ہے وہ اعلیٰ ہوں, میری ہی ڈومیننس ہونی چاہیے تھی, مجھے اللہ نے درجہ دیا ہے, مجھے قرآن نے کہہ دیا کہ ہمارے فضیلت حاصل ہے. تو پھر یہ کیا ہو گیا؟ آئی گیس کی ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ آج کے دور میں جب جو ہے عورتوں کی تعلیم یہ عام ہوئی ہے یا اس میں ان عورتیں زیادہ پڑھنا شروع ہو گئی ہیں, اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہے. ابھی بھی اسٹل بہت سے پاکستان میں ایسے علاقے ہیں جہاں پر نہیں کیا جاتا ہے انٹرنی, اور وہی ان کے جو بڑے ہیں گھر والے ہیں, باپ دادا باپ, یہی لڑکیوں کا کیا کام ہے, باہر گھر بیٹھو, تمہارا کام یہ ہے کہ تم نے گھر کے کام کرنا ہے, صفائی کرنی ہے, بس یہی کرنا ہے. یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. اور یہ مائنڈ سیٹ اسی طریقے سے حل ہو سکتا ہے ایجوکیشن سے ہی, یعنی کہ جو ماں ہے وہ شروع سے اپنے بیٹے کے دماغ میں ڈالے یہ کہ بیٹا آپ نے سب نہیں کرنا, باقی سب ایکول ہی ہیں, آپ جیسے ہیں, لڑکیاں بھی ویسی ہی ہیں جیسے آپ نے پڑھنا ہے تو انہوں نے بھی پڑھنا ہے, جیسے آپ کی ویلیو ہے ویسے ان کی بھی ویلیو ہے, آپ ہیومن ہے تو یہ بھی ہیومن ہے. تو یہ ایسے ہی ہو سکتا ہے کہ ایجوکیشن جو ہے نا, یعنی کہ جو ماں ہے, ہم نے ماں کو بدلنا ہے بیسیکلی. ماں زندگی نہ تو پوری نسل وہ یہ ہے ایجوکیشن, جو کہ مطلب کہ ہماری ماں جو ہے وہ ٹھیک ہونی چاہیے, بس یہ پھر معاملہ حل ہو جائے گا. اس کا مجھے روٹ کاز تو یہی نظر آتا ہے.
यहाँ पे एक चीज जो है, ये जो वाइफ बीटिंग का कॉन्सेप्ट आया है, इसमें जिन लोगों ने अपना सारा राय दी है, मैं एग्री करता हूँ, लेकिन इसमें एक इसको एक दूसरे जाविये से हमें लाजमी देखना चाहिए कि बहरहाल के आप वाइफ को बीट कर सकते हैं, और ठीक है जी, आप होस्ट आ गए, इंशाल्लाह मैं यहाँ पे इसको खत्म करके आप मार सकते हैं, आप उन्हें सजा दे सकते हैं। यानी बेसिकली लफ्ज ये है कि आप सजा दे सकते हैं, और इस चीज को बेस बनाया जाता है बहुत से फेमिनिस्ट की तरफ से भी। अब लाजमी नहीं है कि यहाँ आप अपनी वाइफ को बीट कर सकते हैं, आप अपनी वाइफ को मार सकते हैं, तो ये जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है। बेसिकली दिस इज नॉट जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। आप उसको मार सकते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है। ये जो एक मेल और एक फीमेल में फर्क है, वो अपने जेंडर के एतबार से, यानी इंसानियत के एतबार से कोई फर्क नहीं है, लेकिन आप इंसानों के दरमियान रुतबों के अंदर जरूर फर्क करते हैं, और वो आपको करना पड़ता है। लाइक यहाँ पे रुतबा है प्राइम मिनिस्टर का, यहाँ पे रुतबा है आपके टीचर का, यहाँ पे रुतबा है आपके किसी भी, यानी आप सीएम पंजाब को ले लें, आप प्राइम मिनिस्टर को ले लें, आप टीचर को ले लें, आप आलिम को ले लें, ये रुतबे हैं। ये कोई ऐसा नहीं है कि ये कोई जेंडर बेसिस आपके सामने फर्क कर दिए गए हैं, तो ये रुतबों की बुनियाद पे यहाँ पे फर्क किया गया है। इसी तरीके से शोहर भी एक रुतबा है, मर्द रुतबा नहीं है, शोहर एक रुतबा है। और वो शोहर किस बेस पे रुतबा है? क्योंकि वो कवाम है। कवाम मीन्स वो रिस्पॉन्सिबल है। जस्ट लाइक एक प्राइम मिनिस्टर एक पूरी हेड ऑफ द स्टेट होता है और वो रिस्पॉन्सिबल होता है पूरे मुल्क का, तो फिर ऑटोमेटिकली आप जब उसके हवाले रिस्पॉन्सिबिलिटी करते हैं, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी हवाले करने के साथ आपको फिर चीज़ों को जो यानी मैनेजमेंट होती है वो उसके हवाले करनी पड़ती है। ऑटोमेटिकली लास्ट डिसीजन फिर उसका होता है। ठीक है, इसको हमें अपने माइंड में देखना चाहिए कि ये कोई जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का केस नहीं है। ये मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, जस्ट लाइक अ प्राइम मिनिस्टर। इसी तरीके से आपके यहाँ पे टीचर होते हैं, तो वो एक रुतबा है। अब देखें, यहाँ पे मैं एक छोटी सी मिसाल आपके सामने रखता हूँ कि हमारे यहाँ पे स्कूल के अंदर मोस्टली 9th 10th तक फीमेल टीचर्स होती हैं, और वो बच्चों को मारती हैं। यानी अब देखते हैं कि कोई 5 क्लास में, 6 क्लास में, 7 क्लास में, 8 क्लास में, 9 क्लास में बच्चा है, तो वो टीचर्स हैं वो एक उसको थप्पड़ लगा देंगी। तो अब आप इसको जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का केस बना देंगे कि ये क्या मर्द जो है वो लोअर पर्सन है, या कोई छोटा इंसान है, वो कोई अपना नीच है इस वजह से उसे थप्पड़ मार रहे हैं। नहीं, वो रुतबे का फर्क है। उसको सजा देना, एक स्टूडेंट को सजा देना, वो मेल और फीमेल का मामला नहीं है कि एक फीमेल टीचर एक बच्चे को थप्पड़ लगा रही है तो आप उसे एक जेंडर का केस बना देंगे। वो कोई जेंडर की वजह से नहीं कर रही, वो अपने रुतबा है उसका कि वो एक उस्ताद है, और उस्ताद जो है उस रुतबे के तहत उसको ये हक है कि अगर उसका स्टूडेंट कोई काम नहीं कर रहा तो उसको पनिश कर सकती है। ये एक देखें। इसी तरीके से अब आप देखते हैं कि एक माँ है, वो अपने बच्चे को थप्पड़ लगा सकती है, मार सकती है। माँ का रुतबा है। बच्चा चाहे यानी 25 साल का हो, 30 साल का हो, लेकिन माँ का रुतबा है तो बच्चे को थप्पड़ लगा सकती है। तो ये कोई जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। अदरवाइज तो आपको ओवरऑल यानी इस्लामिक सोसाइटी के अंदर आप ये कुरान की आयत की बात कर रहे हैं ना, मेल और फीमेल की बात नहीं है, ये शोहर की बात है कि एक शोहर है, वो अपने घर में रिस्पॉन्सिबल है, तो अब उसने चीजों को मैनेज करना है। अब वहां पे उसके हाथ में कुछ इख्तियारात भी आपको देने पड़ेंगे। आप ऐसे नहीं कह सकते कि आप उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं कि कमाए लाए सारा कुछ वो है, और बाद में आप उसे ये कह दें कि आपके हाथ में हमने इख्तियार भी कोई नहीं देना। तो इख्तियारात आपको देने पड़ते हैं। इख्तियार आप देंगे, उसके बाद उसके हाथों में कुछ चीजें आ जाती हैं। अब उसके ऊपर यानी अल्लाह ताला ने कुछ रूलिंग लगाई हैं कि उसके अंदर रहते हुए उसने मैनेज करना है। अब वहां पे कोई आपके घर का माहौल, चाहे एक बच्चा खराब कर रहा है, कोई एक बच्ची खराब कर रही है, कोई बीवी खराब कर रही है, तो आप इन केस उसको सजा दे सकते हैं, वरना तो आप ऐसे कह ही नहीं सकते। यानी अगर आप ये कहें कि नहीं ये कोई जेंडर का इशू है, इस वजह से मेल है वो फीमेल को मार सकता है, ये जेंडर का इशू नहीं है। माँ भी मार सकती है अपने बच्चे को। एक बच्चा है वो मर्द है लेकिन माँ उसको मार रही है, तो यहाँ पे आपको जेंडर नजर नहीं आ रहा। तो अगर ये सिर्फ जेंडर का केस होता तो आपको ऊपर से लेके नीचे तक यही नजर आता
کہ ایک فیمیل ٹیچر ایک میل بچے کو نہیں مار سکتی, ایک ماں اپنے بچے کو نہیں مار سکتی, ایک فیمیل ہے وہ پرائم منسٹر نہیں بن سکتی. تو یہ سارا آپ کو اوپر سے لے کے نیچے تک ایسے ہی نظر آتا اگر یہ اسلامک کانسیپٹ ہوتا. لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ یہ ایک ٹیچر ہے وہ بچے کو مار سکتی ہے, ڈزنٹ میٹر کہ وہ میل ہے یا فیمیل ہے. تو اسی طریقے سے ماں ہے وہ اپنے بچے کو مار سکتی ہے, ڈزنٹ میٹر کہ وہ لڑکی ہے لڑکا ہے. اسی طریقے سے ایک شوہر ہے وہ ایک خاندان کا سربراہ ہے, ایسا نہیں ہے کہ وہ مرد ہونے کی وجہ سے مار سکتا ہے. وہ ہیڈ آف دا اسٹیٹ جس طریقے سے ہوتا ہے, تو ہیڈ آف دا انسٹیٹیوشن ہونے کی حیثیت سے اس کے ہاتھ میں یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ پنش کر سکے ہر اس پرسن کو جو کہ یہ ایک معاملہ ہے. اچھا میں پہلا انشاءاللہ آپ کو نیکسٹ اس میں انوالو کرتا ہوں. یہ ایک ایسا معاملہ ہے کہ جس میں ہمیں ایموشنلی نہیں لاجیکلی دیکھنا چاہیے کہ آپ اس کے حوالے پورا انسٹیٹیوشن کر رہے ہیں. تو اب انسٹیٹیوشن جب اس کے حوالے کر دیتے ہیں تو اب اس کو اتنا اختیار ہوتا ہے کہ اب اس کا نظم و نسق برقرار رکھنے کے لیے وہ اس میں بچوں کو بھی پنش کر سکتا ہے اور بیوی کوئی بھی اس کو پنش کرنے کا اختیار بہرحال اس کے پاس ہے. ادروائز آپ اس چیز کو ختم کر دیں تو پھر یعنی کوئی کسی کو پنش نہیں کر سکتا, پولیس بھی نہیں کر سکتی, پرائم منسٹر بھی نہیں کر سکتا, آرمی بھی نہیں کر سکتی, کوئی بھی نہیں. یہاں پہ یہ ہے کہ سرکشی کا خطرہ ہو, بغاوت کا خطرہ ہو. تو بغاوت کا خطرہ ہو تو آپ کے ملک میں فوجیں نکل کھڑی ہوتی ہیں اور ایک دوسرے کو قتل تک کی نوبت آ جاتی ہے اور وہاں پہ کوئی کچھ نہیں بولتا. اس چیز کو انہوں نے جینڈر ڈسکریمنیشن کا کیس بنا دیا, یہ ایسا نہیں ہے, ٹھیک ہے. اور اس لیے اس میں اس کو اس زاویے سے لازمی طور پہ ہمیں ایڈریس کرنا چاہیے کہ یہ کوئی ایسا جینڈر کا ایشو نہیں ہے, یہ رتبوں کا فرق ہے اور رتبوں کا فرق آل اوور دا سوسائٹی ہماری نیڈ ہے. اس میں آپ کو دیکھیے کہ میل ہونے کی وجہ سے ایسا کیا جا رہا ہے تو پھر تو وہ بچہ ہے جو اس کو اس کی ماں بھی نہیں مار سکتی, ایک ٹیچر ہے فیمیل وہ اپنے اسکول میں کسی بچے کو بھی نہیں مار سکتی. تو یہ رسپانسبلٹی ہے اور رسپانسبلٹی کے ساتھ اس کے پاس کچھ اختیار آ جاتے ہیں. اگر آپ ایک ٹیچر کو اختیار نہیں دیں گے کہ وہ بچوں کو پنش کر سکے, ایک ماں کو اختیار نہیں دیں گے کہ وہ اپنے بچوں کو پنش کر سکے, ایک پرائم منسٹر کو اختیار نہیں دیں گے یا ایک عدالت کو اختیار نہیں دیں گے کہ وہ کرمنل کو پنش کر سکے, تو اس کے بعد کیا ہوگا, کیا آپ کی سوسائٹی سروائیو کرے گی؟ اسی طریقے سے فیملی کے اندر آپ کو فیملی سسٹم برقرار رکھنے کے لیے کم از کم اختیار دینا پڑتا ہے. لاسٹ تھنگ یہ ہے کہ جو لوگ اس کو پروپوگیٹ کرتے ہیں وہ اس طریقے سے پروپوگیٹ کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں آمد سے پہلے عورتوں کے اوپر ہاتھ اٹھانے کی پابندی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پابندی اٹھا کے اجازت دے دی. وہ اس طریقے سے پروپوگیٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ ایک لازمی طور پہ اس کو اس زاویے بھی دیکھنا چاہیے کہ لازمی نہیں ہے کہ اس کو آپ جینڈر ڈسکریمنیشن کا کیس بنا دیں, وہ رتبوں کا فرق ہے, اس کو اپنی پلیس پہ رہ دیں. اب آپ اس کو فیلا انشاءاللہ آپ ایڈ کر دیں, اس میں کچھ کرنا چاہتی ہیں, پھر اس کے بعد آپ اس کو ہوسٹ کے حوالے کر دیں کہ نیکسٹ جو ٹاپکس رہ گئے ہیں اس کو ایڈریس کر دیں. ہمارے پاس 11:50 تک کا ٹائم ہے. جی عمر بھائی آپ نے بہت زبردست بات کی اور اس پہ میں اتفاق کروں گی. جو آپ نے ایک فیمنزم کی بات کی نا, بہت اچھا کہ آپ کے بات کو ہم بہت زیادہ ہی آ چکا ہے جو کہ عورت مارچ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے. تو میں اس میں یہ ایڈ کرنا چاہوں گی کہ فیمنزم کو جاننے کے لیے پہلے ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ آیا کن کے پاس سے, لائک اس کا اوریجن کیا تھا. اس کا اوریجن جو ہے نا, یہ ویسٹرن میں ورلڈ وار 1 جب ہوئی تھی تو ہوا یہ تھا کہ ورلڈ وار 1 کے بعد بہت زیادہ قتل و غارت ہوتا ہے, مطلب کہ مردوں کی جنگ تھی تو مردوں نے مردوں کو مارا اور بہت تباہ و بربادی ہو گئی, پورے دنیا میں تباہ و بربادی ہو گئی. ٹھیک ہے, تو اس پہ عورتوں نے ایک موومنٹ چلائی تھی جو کہ سیگمنٹ فروٹ کی گرل فرینڈ تھی. ٹھیک ہے, اس نے موومنٹ چلائی تھی, اسٹارٹ کروائی تھی عورتوں کی کہ بھائی تم لوگ جو مرد ہو وہ مرد کیا ہے, تم لوگ کی وجہ سے اس دنیا میں اتنی بدامنی ہو رہی ہے, اتنی مار پیٹ ہو رہی ہے, اگر تم لوگ نہ ہوتے اور ہم ڈومیننٹ ہوتے تو ہم ایسا نہیں کرتے. تو اس کا اوریجن جو تھا نا وہ یہ تھا. اچھا, یہ جب بہت اس کی ویوز آئیں, فرسٹ ویو, سیکنڈ ویو, تھرڈ ویو, ففتھ ویو, پتہ نہیں کون سی ویو آ گئی, لیکن پاکستان میں جو ہے نا وہ ابھی تک وہ فرسٹ ویو چل رہی ہے جو کہ ورلڈ وار 1 میں آئی تھی. ٹھیک ہے, جس کا ریولیوشن آیا تھا. اچھا, پاکستان کی عورتوں کا مسئلہ جو کہ ہم پاکستانی ڈراماز میں دیکھ لیتے ہیں, ٹھیک ہے, سارا مسئلہ یہاں پہ مرد کا نہیں ہے, مسئلہ یہاں پہ عورتوں کا بھی ہے. عورتوں کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر لائک شوہر اپنی بیوی پہ ظلم کر رہے ہیں, مارنا پیٹنا ایک لائک جیسے آپ نے صحیح بات فرمائی کہ پنش کرنا الگ چیز ہے کیونکہ وہ ایک اتھارٹی ہے, تو کوئی غلط کام کرے گا تو اس کو پنش کر سکتا ہے, اس کو ایز اے لیڈر لیڈ بھی کر سکتا ہے کہ بھائی تم نے غلط کیا, تمہیں سکھانا پڑے گا مجھے. ٹھیک ہے, لیکن یہ جو بات ہے نا کہ ہم بولتے ہیں کہ بھائی میری آواز صحیح آ رہی ہے؟ ہیلو جی یار, اچھا, میں یہ بول رہی تھی کہ ہماری جو پاکستانی عورتوں کا
جو مسئلہ ہے نا کہ اگر شوہر نے بیوی پہ ظلم کیا تو اس کی جو بیوی مطلب کہ جو عورت ہے وہ جائے گی اپنی ساس کو بولے گی یا اپنی امی کو بولے گی, اپنی کسی بہن کو بولے گی. ظاہر سی بات ہے عورت کا جو خصلت ہے وہ عورت سے بہتر کوئی نہیں جانتا. تو وہ جائیں گی, جو کہ پاکستانی ڈرامہ بھی دکھایا جاتا ہے, جائیں گی جا کے بتائیں گے کہ میرے شوہر نے مجھ پہ ظلم کیا, مجھے مارا, ایسا مارا کہ میرا ہاتھ ٹوٹ گیا یا میرے نیل پڑ گیا یا میرا جبڑا ڈسلوکیٹ ہو گیا یا جو بھی ہو گیا. تو وہ عورتیں پھر اس کو کیا سکھاتی ہیں کہ آپ جو ہیں چپ رہیں, یو نیڈ ٹو بی جسٹ زپ یور ماؤتھ, آپ کچھ نہیں بولیں, ظلم کو آپ کچھ نہیں بولیں, وہ تمہارا شوہر ہے. ٹھیک ہے, یہ بہت بڑا مسئلہ ہے, یہ پاکستانی عورتوں میں مسئلہ ہے, یہ مردوں میں مسئلہ نہیں ہے. مرد کو سدھارا جا سکتا ہے اگر اس کے ساتھ ایسے لوگ ہوں اٹیچ کہ بھائی تم نے غلط کیا, اس کو سمجھائیں. لیکن جب عورتیں یہاں پہ ملوث ہو جاتی ہیں نا کہ نہیں تم نے ظلم سہنا ہے, تم نے تھپڑ کھانا ہے, تم نے اگر اس کو توے سے گرم گرم روٹی نکال کے نہیں دی فوراً جب وہ آیا آفس سے تو تم نے بہت بڑا گناہ کر دیا, گناہ کبیرہ کر دیا. تو یہ مائنڈ سیٹ نا عورتوں کا ہی ڈیولپڈ ہے. آپ دیکھتے ہوں گے پاکستانی ڈراماز میں بھی ماشاء اللہ سے یہی سب کچھ دکھایا جاتا ہے کہ ساس جو ہے وہ ایک ایول کریکٹر ہی ہوتی ہے, نن جو ہے وہ ایول کریکٹر ہی ہوتی ہے. تو یہ صرف پاکستانی ڈراموں تک محدود نہیں ہے, یہ ریئل لائف میں بھی ہو رہا تھا. جو ساس اور نند ہے نا وہ بہو کی جان کی دشمن ہوتی ہے. تو یہی سارا سین ہے کہ اگر آپ نے عورتوں کا مائنڈ سیٹ سیٹ کر دیا نا کہ دیکھیں ظلم الگ چیز ہوتی ہے اور ایک پنشمنٹ الگ چیز ہوتی ہے. اگر آپ کا شوہر یا آپ کا باپ یا آپ کا بھائی جو بھی ہے وہ آپ کو ظلم کر رہا ہے, آپ کو مار رہا ہے, آپ کے ساتھ کوئی ایسا فزیکل ایموشنل اور آپ کو مینٹلی ٹارچر کر رہا ہے اور ابیوزنگ لینگویج یوز کر رہا ہے, وربلی ابیوز کر رہا ہے, تو یہ سب جو ہے وہ ایک, اگر آپ پاکستان کے لاء میں بھی پڑھیں تو لاء میں بھی یہی ساری چیزیں ابیوز میں شامل ہوتی ہیں. ایون وربل ابیوز جو ہم گالیاں دیتے ہیں عورتوں کو گھر میں, وہ بھی ابیوز میں شامل ہوتی ہے, جو کہ ڈومیسٹک وائلنس کا کیس بن جاتا ہے. تو اگر ہم لوگوں کو شعور دینا شروع کریں نا عورتوں کو کہ دیکھیں آپ جو ظلم کو برداشت کروانے کا جو بول رہی ہیں نا, یہ آپ ظلم کرنے والے کے ساتھ اس کا ساتھ دے رہی ہیں. تو یہ عورتوں کا مائنڈ سیٹ ہی ڈیولپ کیا جائے گا تو ہی وہ ہوگا نا, چینج آئے گا, ایسے تو نہیں آ سکتا. دوسرا فیمنزم کی جو پاکستان میں آنے کی وجہ بھی یہی ہے کہ ظلم ہو رہا ہے سہ رہی ہے. مطلب کہ ہماری ایک جنریشن اگر ہم دیکھیں جو پیچھے سے جنریشن جو ہماری سب کانٹیننٹ سے آئی ہے, جو پاکستان میں تھے, مطلب کہ یہ جو ہمارے پرانے دقیانوسی لوگ ہیں, ان کی جو جنریشن چلی ہے نا, ان کا پورا لائن چلی ہوئی آ رہی ہے آپریشن کی, فیمل آپریشن. ٹھیک ہے, مارنا پیٹنا از فائن, کیا ہو گیا مار دیا میں نے تو ٹھیک ہے. دوسرا یہ کہ آپ جب یہ ایک جنریشن چلتی ہے نا آپریشن کی, تو اگر اس جنریشن جو نئی نسل آ رہی ہے جیسے کہ لڑکیاں پڑھ لکھ رہی ہیں, تھوڑا سا ماحول دیکھ رہی ہیں, تو پھر جو ہے نا وہ ایک ریبیلین ایکٹ اٹھ جاتا ہے. یہ فیمنزم کا جو ایکٹ ہے یہ ریبیلین ایکٹ ہے, یہ کوئی رائٹ فل ایکٹ نہیں ہے کہ وومن رائٹس نہیں, اب تو میں مردوں کو دباؤں گی, جیسے مردوں نے مجھے دبایا ویسے عورت بھی مرد کو دبائے گی. تو اسلام جو ہے نا وہ متبادل رائے پیش کرتا ہے ہمیشہ سے. اب دیکھیں مسلمانوں کی عورتوں نے اگر دنیا میں فرسٹ یونیورسٹی ایک مسلم وومن نے بنائی تھی, اگر اسلام مسلمانوں کو دبانے کے لیے یا مسلمان عورت کو دبانے کے لیے آیا تھا تو ایسا پھر کیوں تھا کہ ہم سے جو پرانی جو مطلب کہ ایکچوئل اسلام کے فالوورز تھے, جو کہ اسلام میں ملی بھگت ہندوازم کی اور کرسچینٹی کی ملی بھگت کر کے نہیں فالو کرتے تھے, وہ ان کی عورتیں اتنی اعلیٰ تھیں. اگر ہم حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی مثال دیکھ لیں کہ وہ اتنی قریش کی جو ہے وہ بہت بڑی بزنس وومن تھی. ٹھیک ہے, تو اگر ہم ان کو اپنا رول ماڈل بنائیں تو یہاں کی عورت کو پھر سمجھ میں آئے گا کہ ہاں اسلام جو ہے عورت کو رائٹ دیتا ہے. لیکن ہم اب فیمنزم کو آ جائیں گے, یہ ریبیلین ایکٹ ہے, یہ کوئی رائٹ ایکٹ نہیں ہے. آپ بس بولنا ہے کہ اب مجھے اگر مرد سگریٹ پی رہا ہے تو عورت کو بھی پینے کا حق پہنچتا ہے, اگر مرد جا کے الٹی سیدھی حرکتیں کر رہا ہے, چوری ڈکیتی کر رہا ہے گن پوائنٹ پہ, تو پھر عورت کو بھی کرنا چاہیے. تو یہ ایک ریبیلین ایکٹ ہے, اس میں وومن رائٹس کا کوئی مطلب کہ سرے سے کچھ ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے نا, تو یہ میں نے ایڈ کرنا تھا بس فیمنزم کے بارے میں. ماشاءاللہ فہیلا, آپ نے بہت ہی زبردست پوائنٹس جو ہیں وہ ہمارے پاس پیش کیے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. چلیں پھر ہم ایک کام کرتے ہیں کہ شروع سے ہم نے جو سٹارٹ کیا تھا اس کو ہم لے کے پھر فوراً سے نیکسٹ ٹاپک کی طرف جائیں گے. تو ہم نے سب سے پہلے بات کی تھی جینڈر ڈفرینس کی, کہ آیا کہ اسلام میں جو اللہ تعالیٰ نے مرد کو ایک الگ ساخت دی ہے, عورت کو ایک الگ ساخت دی ہے, تو کیا اس کی بنا پر ان کے جو حقوق و فرائض ہیں وہ بھی ڈفرینشیٹ ہوتے ہیں
एज अ ह्यूमन, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है. अगर अल्लाह ताला ने मर्द को एक अलग किस्म की बॉडी दी है, अलग किस्म की पर्सनैलिटी दी है, सोचने का ज़ाविया अलग दिया है, उसके बरक्स औरत को, अगर आदमी को मजबूत बनाया तो औरत को नाजुक बनाया है. अगर आदमी को जल्द गुस्सा करने वाला बनाया या सख्त मिजाज का, गर्म मिजाज का बनाया, तो औरत को ठंडे मिजाज का, प्यार मोहब्बत करने वाला या प्रॉब्लम सॉल्विंग बनाया है. आदमी को इस इतना मजबूत बनाया कि वो बाहर निकल के ज़माने की मुआशरे की सख्तियां झेल कर अपने घर को चला सके, ईसार वाला बनाया है. तो औरत को ये ताकत दी है कि वो नस्ल पैदा कर सके, वो नस्ल की नरिशमेंट कर सके, घर में रहते हुए 7-7, 8-8 या जितने भी अल्लाह ताला उसे औलाद देता है, उसकी ताला ने दोनों को अलग-अलग किस्म की जो खूबियां हैं वो दी हैं, और उनको मुआशरे में एक जो सोसाइटी को फॉर्म करने की जो नेचुरल सलाहियत है वो दोनों को अता की है. अब उसके बरअक्स जो बात हमारे पास ये हो रही थी कि जी अब तो फिर कवामियत पे बात हुई ना हमारी कि कवाम जो बन गया आदमी, हाकिम बन गया, तो उसका कतई ये मतलब नहीं है कि जो मर्द है वो हुक्मरान बन गया है और वो घर में अपनी मिल के चलाएगा. लेकिन बिल्कुल जो भी आपने बात की कि औरत को समझने की ज़रूरत है, मैं उसमें भी थोड़ा सा पॉइंट ऐड करूंगी, जरा कॉन्क्लूड कर दूं कि औरत को समझने की ज़रूरत है, बिल्कुल है. लेकिन यहाँ जो कवामियत की बात हो रही है, मर्द के हाकिम बनने की बात हो रही है, बिल्कुल अभी उमर भाई ने भी उसके ऊपर बात की थी. इसका ये बिल्कुल ही मतलब नहीं है कि अभी बाहर गया आदमी, कमा के लाया आदमी ने, घर में बांटा अपने बच्चों में, बीवी में, औलाद में, तो तुम उसके भी राइट से उसको हटा दो और इस कदर उसको गिरा दो कि ना वो घर का कोई फैसला ले सके, ना वो किसी हल्की बारी बात पे कुछ कह सके. तो कतई ये भी मामला मसाइल नहीं है, क्योंकि अगर आपके कोई थर्ड पर्सन भी आपकी लाइफ में आपकी किफालत कर रहा है, कि कोई यतीम है उसकी किफालत कर रहा है, तो उस कफील का ये राइट बनता है कि वो फैसले ले सके, वो अच्छा बुरा बता सके, वो गाइड कर सके, वो रहनुमाई कर सके. तो शौहर का या बाप का या भाई का भी घर में ये रोल बनता है कि वो कवामियत का दर्जा इख्तियार कर रहा है, तो वो घर में जो मामलात हैं, जो औरत हैं, जो बच्चे हैं, जो बीवी है, उनके ऊपर ये राइट अपने अप्लाई कर सके, हल्की बारी बात में फैसला ले सके, मामलात इख्तियार कर सके, उसको ये राइट गिवन है. अब हम मर्द को इतना भी नहीं गिरा सकते, मर्द को अपने राइट्स देने हैं, औरत को अपने राइट्स देने हैं एज ए ह्यूमन. लेकिन ना मर्द औरत पे हाकिमियत का दर्जा रखता है, ना औरत मर्द पे हाकिमियत का दर्जा रखती है. लेकिन अगर ऐसे मामलात इख्तियार होते हैं, किसी कोई गुनाह का मामला आ गया, कोई खराबी का मामला आ गया, किसी किस्म के जो है वो मुआशरे में कोई खराबी पैदा हो रही है, बच्चे के कैरेक्टर में कोई खराबी पैदा हो रही है, औरत के कैरेक्टर में कोई खराबी पैदा हो रही है, जहाँ समझाने की, काउंसलिंग की ज़रूरत है, तो आप बिल्कुल कीजिए. और जो आयत में जो सूरह निसा में बात की गई, तो वो यही बात की गई कि अगर किसी किस्म की सरकशी का मामला इख्तियार होता है तो पहले अपनी औरतों को समझाओ. अब हम उस औरत की जगह बच्ची भी ले सकते हैं, घर की बीवी भी ले सकते हैं कि बाप अपनी बच्ची को समझा रहा है, अच्छा नहीं समझ आती, समझाने से बात नहीं क्लियर होती, जो बीवी है तो आप उससे अपना बिस्तर अलग कीजिए. बिस्तर अलग करने से भी नहीं समझ आती, तो आप उस जो आपकी बंदी है, जो आपके घर में जो औरत है, आप उसके रिस्पॉन्सिबल हैं, आपको उसके कैरेक्टर की, उसकी आबरू की, उसकी इज्जत की हिफाजत करनी है. उस जगह पे आपको लाओ है कि आप वहाँ हाथ उठाएं या सख्ती का मामला इख्तियार करें. और अगर फिर भी मामला नहीं, बच्चे ज्यादा तजावुज नहीं कर सकते, क्योंकि आप उसके मालिक नहीं है, मालिक की जो जात है वो अल्लाह ताला की है. नेक्स्ट हमारे पास चीज आ गई थी कवामियत. हमारे पास क्लियर होगी कि कवाम का मतलब मालिक नहीं है, हाकिम नहीं है, बल्कि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाला है, और वो शख्स है जो मजबूत है और घर को चलाता है. वाइफ बीटिंग की बात यहाँ पे हमारे पास क्लियर हो गई. इसी तरीके से कि भाई जब जो मर्द का जो माइंडसेट है वो इस चीज से क्लैरिफाई होगा कि भाई मैं मालिक नहीं हूँ, मेरा कोई जोर नहीं है, मैं हाकिम नहीं हूँ, मैं ये चीज नहीं कर सकता, तो वो भी वहां भी वो जो सारी डिस्क्रिमिनेशन है वो बिल्कुल क्लियर हो जाती हैं कि आया कि अलाउ किस जगह है और किस जगह नहीं अलाउ. औरत ने अगर खाना नहीं अच्छा बनाया, आपने देखे चमाट रख दिया, ये कोई सेंस नहीं बनता. यहाँ पे फिर अगर औरत हाथ उठाए तो फिर वही फेमिनिज्म पे बात आ गई कि जो भी फैलन ने कही कि अगर आदमी पैंट पहन रहा है तो आज औरत को ये सिखाया जा रहा है कि तुम भी पैंट पहनो, क्योंकि आदमी ये कर रहा था, तुम उसकी जिद में करो, जबकि ये नहीं है बात. लेकिन औरत को जो सिखाया जा रहा है वो यही सिखाया जा रहा है. लड़की अगर अपने हक के लिए बोल रही है तो वो इसी चीज को रिलेट करके, क्योंकि वही बात है ना कि एजुकेशन की कमी है ना, हमने दीन पढ़ना है ना दुनिया का इल्म ठीक से लेना है, बस यहाँ से एक चीज सुनी, वहां से दूसरी चीज सुनी और अपनी आइडियोलॉजी बनाकर निकल पड़ेगा से कि अच्छा अगर मर्द इंजीनियरिंग कर रहा है, मर्द जाके जज की सीट पे बैठे तो बस अब तो मैंने भी करना है, मुझे कैसे रोका. तो ये जो एग्रेशन पैदा किया जा रहा है, यही मामला आता है. नेक्स्ट आ जाती है बात वुमन लीडरशिप है, तो ये भी हमारी पीछे की बातों से रिलेट करती है. अभी हम सेशन की बात करें तो इसके दौरान भी हमारे पास एक चीज आई कि इस तरीके से हमारे मुआशरे में मर्दों का जो जहन बन चुका है कि औरत ये करेगी, ये घर चलाएगी, या ये फैसला लेगी, या जो है अच्छा बच्चों की शादी का फैसला ये काम करेगी, ये वो काम करेगी. इस कदर की माइंड मेकिंग हो गई है हमारे
معاشرے میں مردوں کی کہ ابھی جب سیشن کی بات ہوئی تو اس پوسٹر کو جب پبلک کیا گیا تو وہاں سے میرے لیے بات کی کہ تو یہ جو لڑکی ہے تو وہ ہمیں لیڈ کرے گی. تو دیکھیں کس قدر ہمارا جو معاشرہ ہے وہ اس چیز کے اوپر اس چیز کا مرتب ہو گیا کہ جی یہ تو ہو ہی نہیں سکتا, یہ تو ایک انہونی سی بات ہے. تو یہ وہی ساری چیز آ گئی کہ جو پاور کا ایک نشہ چڑھا ہوا ہے, ایک جو مائنڈ میکنگ ہوئی ہے کہ وومن کین ناٹ لیڈ. اگر وومن کین ناٹ لیڈ تو آپ ذرا 1400 سال پیچھے چلے جائے, زیادہ پیچھے نہیں جانا. کیا صحابیات میدان جنگ میں نہیں جاتی تھیں؟ آپ اس چیز کی بات کریں, حضرت خدیجہ واز ون آف دی بیسٹ بزنس مین. حضرت خدیجہ نے تجارت کری ہے, ایسی کمال کی بزنس مین تھی کہ جس کا جواب نہیں کوئی. ہم اس چیز میں یہ بات کریں عورت لیڈرشپ نہیں کر سکتی, عورت پڑھا نہیں سکتی, عورت بن نہیں سکتی, کچھ عورت نکل نہیں سکتی باہر. تو یہ ساری چیز وہیں سے نکل کر آ رہی ہے کہ آپ نے عورت کا جو رتبہ ہے, عورت کا جو رول ہے, اسے ایکسیپٹ ہی نہیں کرا. آپ نے اسے ایکسیپٹ ہی نہیں کرا نا. اگر آپ اس چیز کی بھی مثال ہے, ابھی کی سیشن کی بات تھی, ایک چھوٹے سے سیشن کی بات ہو رہی تھی, ایک علم کی بات ہم آپس میں بانٹ رہے ہیں. تو آپ ذرا وہی بات ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال ہوا تو اس کے بعد ایک کافی عرصے تک, ایک لمبے عرصے تک حضرت عائشہ جو ہیں وہ پردے کے پیچھے رہ کے صحابیوں کو مسائل کا حل بتاتی تھیں, واضح بیان کرتی تھیں. تو اب کس چیز کے بنا پر یہ کہا جا رہا ہے کہ وومن کین ناٹ لیڈ؟ ایسا کہاں سے آ گیا؟ یہ ساری اسی مائنڈ میکنگ کی بات ہے کہ جی ہم حاکم ہیں, ہم نے ہی چلانا ہے, ہم نے ہی کرنی ہے. جب دال روٹی ہم کر, اچھا دیکھیں جس کا کوئی کفیل نہیں ہے, دیکھیں تو 5 میں سے کوئی ایک گھر ایسا ہوگا جہاں عورت جو ہے وہ اپنا گھر چلا رہی ہے, کسی کا شوہر مر گیا, کسی کا بیٹا نہیں ہے, تب تو ہم یہ بات نہیں کرتے کہ عورت کیسے عورت لیڈ کر سکتی. تب تو ہم کہتے ہیں کہ ہاں جی اسی نے کرنا ہے. کیونکہ وہی چیز ہے نا کہ ہم نے یہ جو سب کچھ بنا لیا وہ یہ اسلام کو اس طریقے سے لے لیا ہے, اپنی لائف میں ابزارب کر لیا کہ جہاں ہمارا فائدہ ہے وہاں ہم دین کو فالو کر رہے ہیں, اور جہاں ہمارا فائدہ نہیں ہے, جہاں تھوڑی سی ہمیں جو اپنے ایگو کو چینج کرنا پڑا ہے یا ایگو کو مارنا پڑا ہے, وہاں پر ہم سمجھتے ہیں کہ جی نہیں اس چیز کو ہم نہیں فالو کر سکتے, اس کی تو اسلام اجازت دیتا ہی نہیں ہے. اس حوالے سے میں چاہوں گی عمر بھائی کہ آپ اس پہ کچھ ایڈ کریں. جزاک اللہ خیر. یہاں پہ کوشچن بھی ہے, اور یہ کچھ معاملات ایسے ہیں کہ جو ریلیجس ہمارے ٹیکسٹ کو یوز کیا جاتا ہے اس چیز کے لیے, ان میں سے 2-3 ایسی چیزیں ہیں. لائک آپ دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلی قرآن مجید کی یہی آیت اوپر قوام والی کہ مرد عورتوں پہ قوام ہے. تو فرسٹلی تو وہ تو بات ہی فیملی سسٹم کی ہو رہی ہے, اس فیملی سسٹم کے اندر کی بات چل رہی ہے, وہ کوئی اوور آل یہ بات نہیں چل رہی, سوشل ورلڈ کی بات نہیں چل رہی, کوئی یعنی پالیٹکس کی, کوئی سوشولوجی کی, کوئی کسی بھی قسم کی کوئی بات نہیں چل رہی. وہ ایک فیملی کے اندر کی بات چل رہی ہے, اور وہاں پہ اس کو رسپانسبلٹی دی جا رہی ہے, وہاں پہ دوسری بات نہیں چل رہی. سیکنڈلی ایک حدیث ہمارے سامنے پیش کی جاتی ہے, صحیح بخاری کی حدیث ہے ایک, اس کو ہمارے سامنے پیش کیا جاتا ہے, اور وہ حدیث میں یعنی اس کا جو متن ہمارے سامنے بتایا جاتا ہے وہ یہ بتایا جاتا ہے کہ جس قوم نے عورت کو اپنا حکمران منتخب کر لیا وہ تباہ ہو جائے گی. اور یہ ہمارے سامنے اس حدیث کو پیش کیا جاتا ہے. اچھا فرسٹلی تو یہ حدیث ایسے ہے ہی نہیں ہے. اس کا جو ایگزیکٹ ورڈنگز ہیں وہ یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب میدان جنگ میں نکلی تو اس موقع پہ نا ایک ان کے دشمن نے, یعنی جو کہ اس ٹائم پہ ان کی مخالفت میں کھڑے ہوئے تھے, اس نے یہ روایت بیان کی, اور اس ٹائم پہ اس روایت کے بارے میں یعنی جس اوف بن ابن جمیلہ یہ نام ہے اس کا اپنا راوی کا, اور اس ٹائم پہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھا حضرت عائشہ کے رسپانس میں. اور اس چیز جسے جو راوی ہے اس کے بارے میں محدثین نے بڑی بحث کی ہے, اس کے اوپر یعنی محدثین نے کافی مکالمہ کیا ہے اور اس کو ضعیف راوی کہا ہے. تو یہ بلا شبہ روایت جو ہے وہ صحیح البخاری میں ہے, لیکن یہ روایت ضعیف ہے. اور لیکن اس کے باوجود یعنی اگر آپ اس کو ایکسیپٹ کر بھی لیتے ہیں تو اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ اس روایت کے بارے میں ابن حجر اسقلانی جو کہ سب سے پہلے شارح ہیں حدیث کے, جنہوں نے سب سے پہلے حدیث کی شرح کی ہے, ہمارے امام ابن حجر اسقلانی, تو وہ کہتے ہیں کہ اس حدیث کے اندر کسی کوئی فقہی رولنگ بیان نہیں کی جا رہی, ایک پریڈکشن کی
کہ پرشین امپائر کے اندر جس کو اس امپائر نے اپنی یعنی اس امپائر کے اوپر انہوں نے علیہ وسلم کی پریڈکشن تھی کہ یہ قوم جس نے اس عورت کو، یہ نہیں کہ ایک عورت کو، ایسے الفاظ نہیں ہے کہ وہ قوم کہ جس نے عورت کو اپنی حکمرانی میں دے دیا، تو ایسی بات نہیں کی جا رہی. بات یہ کی جا رہی ہے وہ قوم جس نے عورت کو اپنی حکمرانی میں دے دیا ہے، پرشین نیشن، وہ عنقریب تباہ ہونے والی ہے. تو وہ پریڈکشن تھی سیم ٹو سیم ایز اٹ از پوری ہو گئی، جیسے کہ ان کے بارے میں پریڈکشن کی گئی کہ یہ لائک آپ کے سامنے بات یہ کی جا رہی ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے ویسے بھی رومن اور پرشین امپائر کی کانکویسٹ کی پریڈکشن کی تھی کہ مسلمان اس کو کانکر کر لیں گے، وہ ان کی جو سیسنیڈ امپائر ہے، پرشین امپائر ہے، رومن امپائر ہے، اس کے اوپر مسلمان قبضہ کر لیں گے. تو یہ ایک پریڈکشن تھی کہ جس قوم نے اس وقت اپنی ایک عورت کو اپنی حکمرانی اپنا ایک حکمران بنا دیا ہے تو مسلمان عنقریب اس کو کانکر کر لیں گے. تو یہ ایک ایسی پریڈکشن تھی. ابن حجر اسقلانی نے اس کی شرح کی ہے باقاعدہ. تو آج چونکہ ہم نے اس کو اپنے مقاصد کے لیے یوز کرنا ہوتا ہے تو ہم اس حدیث کو اپنے سامنے لے آتے ہیں اور پیش کر دیتے ہیں. تو یہ دو نیریٹیوز ہیں اس کے اوپر. یعنی فرسٹلی تو اس روایت کو ہی قبول نہیں کیا جاتا، اور جو لوگ اسے قبول کر بھی لیتے ہیں کسی صورت میں تو یہ ایک پریڈکشنز ہیں، ٹھیک ہے. اور یہ پریڈکشن ایز اٹ از پوری ہوئی ہیں کہ فیوچر میں جا کے آپ دیکھتے ہیں کہ وہ پرشین امپائر کو مسلم نے کیا ہے، رومن امپائر کی رولنگ نہیں ہے، اور فقہاء نے اس کو ایز این رولنگ لیا بھی نہیں ہے. یہاں پہ چونکہ ہمارے یہاں پہ ایک مائنڈ سیٹ ایسا ہے تو انہوں نے اس کو ایز این رول بنا دیا. اچھا، لوگ یہاں پہ یہ بھی کوشچن کرتے ہیں کہ اچھا آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی عورت لیڈر نہیں بن سکتی تو کسی عورت کو نبی بنا کے یا رسول بنا کے کیوں نہیں بھیجا گیا؟ دیکھیں یہاں پہ تو فرسٹلی آپ نے اس چیز کو ایک ایسی چیز کی بیس کے اوپر اپنا آرگومنٹ کھڑا کیا ہے جو کہ رولنگ نہیں ہے، جو کہ ہسٹری ہے، ٹھیک ہے. اور ایک اچھا ٹھیک ہے 8 منٹ میں یہ میٹنگ اینڈ اپ ہو جائے گی انشاءاللہ. تو میں اس سے پہلے اپنا 1 منٹ کے اندر اندر اپنا پوائنٹ کنکلوڈ کر دیتا ہوں. یہ کوئی رولنگ نہیں ہے. لیٹ سپوز کوئی ایک بھی نہ آئی ہو، پھر بھی یہ رولنگ نہیں بن سکتی کہ آپ ایک عورت کو اپنا لیڈر نہیں بنا سکتے، کیونکہ اگر جو واضح الفاظ میں رولنگ آ جاتی، یعنی اگر رولنگ آ جاتی کہ ایک عورت نہیں بن سکتی تو پھر تو بات اور ہوتی. لیکن یہ ایک ہسٹوریکل پرسپیکٹو ہے، آپ کو بھی نہیں پتا اور مجھے بھی نہیں پتا. آپ تورات کو اٹھا کے دیکھیں، انجیل کو اٹھا کے دیکھیں تو وہاں پہ آپ کو بہت سی نبیاں بھی مل جاتی ہیں، لیکن پھر بھی یہ ایک ہسٹوریکل پرسپیکٹو ہے. آپ اس کو رولنگ نہیں بنا سکتے. رولنگ تب بنے گی جبکہ وہ رول ایز این رولنگ آپ کے سامنے آ جائے گا. اور نبی ہونا، رسول ہونا کوئی لیڈرشپ نہیں ہے، وہ ایک بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے ایک اینشینٹ ٹائم کے اندر، جہاں پہ آپ کو اپنے گھر بار چھوڑنے پڑتے ہیں، جہاں پہ آپ کو ظلم سہنے پڑتے ہیں، جہاں پہ آپ کو قتل کر دیا جاتا ہے، جہاں پہ آپ کو عورت کو نکالیں سوسائٹی کے اندر اور وہاں پہ پکڑ کے سارے میل اسے گھیر کے تو اس کے ساتھ وہ والا معاملہ کر دیں، لائک آپ کے سامنے آپ کو بڑے اچھے سے پتا ہے کہ اس کے ساتھ اس کو بے آبرو کر دیں. اس کے ساتھ اب ایک نبی ہے، ایک رسول ہے، وہ ایک میل ہوتا ہے تو وہ اس کو بیئر کر سکتا ہے. تو یہ فزیکل چینجز کی وجہ سے میں نے آپ کو جیسے شروع میں ایڈریس کیا کہ یہ رسپانسبلٹی کے اندر چینجز آ سکتی ہیں، رائٹس کے اندر چینجنگ نہیں آ سکتی. لائک آپ کو رسپانسبلٹی نہیں دی جا رہی، ایک بہت بڑا یعنی یہ عہدہ نہیں ہے، ایک رسپانسبلٹی ہے. تو اگر آپ کو یہ رسپانسبلٹی نہیں دی جا رہی کہ آپ ایک نبی بنے یا آپ ایک رسول بنے تو اٹ ڈزنٹ ایون مین دیٹ کہ آپ سوسائٹی میں نکل کے کوئی کام نہیں کر سکتے کیونکہ آپ کو رسپانسبلٹی نہیں دی گئی. دیر از ڈفرنٹ بٹوین رائٹ اینڈ رسپانسبلٹی. اگر مرد کو یہ رسپانسبلٹی دی گئی ہے اس کی فزیکل اسٹرکچر کی بیس کے اوپر اور عورت کو رسپانسبلٹی نہیں دی گئی کہ وہ باہر کام کرے تو اٹ ڈزنٹ مین دیٹ کہ وہ باہر جا کے کام کر ہی نہیں سکتی، کیونکہ رسپانسبلٹی اور رائٹ میں فرق ہے، کنٹریبیوشن اور رسپانسبلٹی میں فرق ہوتا ہے. رسپانسبلٹی کے اندر آپ مجبور ہوتے ہیں، تو کسی عورت کو مجبور نہیں کیا گیا کہ وہ نبی اور رسول بن کے یہ سارے کام کرے، ایکسٹرنل پریشر کو سہے، کیونکہ اس کو اس چیز کے اندر مجبور نہیں کیا گیا. لیکن یہ رسپانسبلٹی کی بات تھی. جہاں تک بات ہوتی ہے رائٹ کی کہ وہ کیا یہ کر سکتی ہے باہر نکل کے، تو لازمی طور پہ کر سکتی ہے. اور رائٹ کو مکس اپ کر دیا جاتا ہے ہماری سوسائٹی کے اندر، یہ ایک بہت بڑا معاملہ ہے. تو جو لوگ اگر رسپانسبلٹی کو سہ سکتے ہیں، دیکھیں نا کہ آپ کی رسپانسبلٹی نہیں ہے کہ آج یہ سیشن جوائن کریں، لیکن آپ نے کر لیا تو آپ کو بھی کوئی کہے گا کہ یہ کوئی آپ نے یعنی آپ کی رسپانسبلٹی نہیں ہے تو آپ نے جوائن کر لیا تو آپ نے گناہ کر دیا، ٹھیک ہے، آپ کر ہی نہیں سکتے تھے، آپ کا رائٹ ہی نہیں ہے. یا تو رسپانسبلٹی اور رائٹ میں فرق ہوتا ہے. آپ کے پاس رائٹ ہے، آپ باہر نکلیں، جاب کریں، جو مرضی کریں، ایجوکیشن کریں، ہر کام کر سکتے ہیں، لیکن یہ آپ کی رسپانسبلٹی ہے کہ آپ نے ایسا کرنا نہیں. رسپانسبلٹی کسی کسی کو دی جاتی ہے اور انبیاء کرام میں سے دی گئی، کیونکہ اس
وقت کے حالات کے مطابق اس کو دیکھا گیا, رسپانسبلٹی دی گئی. آج بھی اگر آپ دیکھتے ہیں تو رسپانسبلٹی جو ایکسٹرنل رسپانسبلٹی ہوتی ہے وہ عموماً میلز کو دی جاتی ہے, کیونکہ وہ یوز ٹو ہوتے ہیں ایکسٹرنل کنڈیشنز کے اندر, ان کی پرورش ویسے ہوئی ہوتی ہے, ایک عورت کی ویسے نہیں ہوئی ہوتی. اگر ہوئی ہوتی ہے تو آپ اسے بھی دے دیتے ہیں, کسی عورت کی ہوئی ہوتی ہے. تو اب یہ دیکھیں کہ یہاں پہ اس چیز کو دیکھ کے فیصلہ کیا جاتا ہے رسپانسبلٹی کے اندر, رائٹ کے اندر نہیں کہ آپ اس کو باندھ دیں کہ نہیں آپ کر ہی نہیں سکتے. ٹھیک ہے, کرنا ہے یا نہیں کرنا یہ مجبوری بنا دیا گیا ہے, یہ ایک الگ بات ہے. اور آپ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے یہ ایک بالکل ڈفرینٹ چیز ہے. تو اس کو خلط ملط کرنا بند کر دیا جائے, یہ ایک سب سے بہتر بات ہے. جی عمر بھائی نے بہت بہترین طریقے سے اس کو کور کیا ہے. اینڈ میں ہمارے پاس ایک چیز رہ گئی تھی کہ یو آر, تو وہ بھی عمر بھائی نے بھی جو باتیں کہی ہیں اس چیز سے وہ کافی اچھے سے ایڈریس ہو چکا ہے کہ جو گرل کی بات ہے وہ بالکل لڑکی آئے تو بالکل باہر نہیں نکل سکتی, فون نہیں استعمال کر سکتی, 4 دیواری میں بند رکھنا ہے کہ بس چولہا چوکا کرنا ہے, نہ کسی اسٹڈیز پہ اس کا رائٹ ہے, کسی قسم کی پڑھائی پہ, نہ کسی قسم کی جو ہے وہ کسی آزادی پہ اس کا رائٹ ہے کہ وہ باہر چلی جائے یا 4 لوگوں میں اٹھ بیٹھ جائے یا اپنی مرضی سے کوئی کام کر لے. بلکہ اس سوسائٹی جو ایک چیزیں تھوپے جا رہی ہے کہ تم نے تو بس چولہا چوکھا ہی کرنا ہے, کسی کی بیوی بننی ہے, کسی کا بچہ بننا ہے, یہ بالکل ہی غلط باتیں ہیں. ان کی دین میں کوئی حیثیت نہیں ہے, جبکہ عورت کا رائٹ ہے کہ وہ علم حاصل کرے, وہ دینی دنیاوی تعلیم کو حاصل کرے, اپنے آپ کو علم کی روشنی سے سرشار کرے تاکہ وہ ایک بہتر نسل جو ہے وہ ایک بہتر مستقبل ایک آدمی کو اس کی نسل کو دے سکے. اگر عورت ہی نہیں ایجوکیٹڈ ہوگی تو آدمی سے جو اولاد پیدا ہوگی اس کو وہ نرچر کیسے کرے گی؟ ٹھیک ہے, قوام ہے نا, آدمی تو صبح سے لے کے شام تک باہر رہتا ہے, رات میں آنے کے بعد 2 گھڑی غصہ کرتا ہے اور سو جاتا ہے. سارے دن جس نے آپ کے بچوں کے ساتھ رہنا ہے, نرشمنٹ کرنی ہے, وہ تو عورت ہے. جب آپ ایک بچپن سے ہی ایک عورت کو چڑچڑا رکھیں گے اور اس کی جو پوری گرومنگ ہے وہی اس بات سے کریں گے کہ جی شوہر بچے اور واپسی تمہارا جنازہ ہی آنا چاہیے, اس طریقے سے جو گھٹیا قسم کی مائنڈ میکنگ ہے یہ کی جائے گی, اسے جو معاشرے کی خرابیاں ہیں ان سے آشنا نہیں کیا جائے گا, تو بہت حد تک چانسز ہیں کہ وہ اس ارادے کہ جس سے نکلنے کا چانس اسے خود نہیں پتا. تو اس چیز کو ختم کرنا ہے کہ تم ایک لڑکی ہو, تم یہ نہیں کر سکتی. اپنی گھر کی بچیوں کو, اولادوں کو, اپنی بیویوں کو کسی بھی ایج گروپ میں پہنچنے تک بھی ہمیں یہ اجازت دینی ہے, ان کو اس بات کی تعلیم دینی ہے کہ تم علم حاصل کرو, دین کا دنیا کا علم حاصل کرو اور بہتر پوزیشنز پہ پہنچو, بہتر طریقے سے اپنے آپ کو جانو, اپنے رول ماڈل کو پہچانو. دین عورت کو باؤنڈ نہیں کرتا, دین نے عورت کو کہا ہے کہ اپنی جو ویلیوز ہیں ان کو سمجھو, اپنے حکم کو سمجھو اور اس کے مطابق جو اپنی زندگی ہے اسے ڈیزائن کرو, اسے اسٹیبلش کرو. تم پہ کسی بھی قسم کی باؤنڈنگ نہیں ہے کہ وہ گھر چلائے یا وہ یہ معاملات رکھتا ہے کہ صرف وہ گھر میں بیٹھی رہے. وہ اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, اس کی کنڈیشنز پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اب جہاں نہیں ہے کوئی کفیل وہاں عورت نکل کے سارے معاملات کو بھی اختیار کرتی ہے. تب کوئی معاشرے کا, محلے کا پڑوسی نہیں نکل کر آتا کہ باجی آپ گھر میں بیٹھے ہیں, میں نے ڈیل کرنا ہے. لیکن جہاں ایک دوسرے معاملات میں عورت کھڑی ہو جاتی ہے تو پھر ہماری جو ایگو ہے وہ بڑی ہرٹ ہو جاتی ہے کہ یہ عورت یہ کیسے کر رہی ہے. اگر عورت نے کچھ کرنے کا فیصلہ لیا تو نہیں بیٹا تم لڑکی ہو, تم نہیں کر سکتی. جو سب سے مین چیز ہے, جو روٹ کاز ہے, وہ دونوں جگہوں پہ مائنڈ سیٹ کی ہے, مرد کی بھی عورت کی بھی. عورت کو اپنے اوپر لے کر آنا ہے, ان لائٹ کرانا ہے, تو اس کی مائنڈ میکنگ کریں, اس کو وہ حیثیت اور اس کی وقت کا اندازہ لگائیں, اسے بتائیں کہ بیٹا تم کھلونا نہیں ہو یا تم کوئی بے معنی بے قدر چیز نہیں ہو, تم نے اپنے آپ کو پہچانا ہے اور اسی حساب سے اپنے معاملات مستقبل کا حصہ بننا ہے اور نرشمنٹ اس کی کرنی ہے, اور یہی اپنی نسل کے اندر بھی ریپلیکیٹ کرنا ہے, نہ کہ ہم ایک چڑچڑا مرد اور ایک چڑچڑی جاہل قسم کی عورت اور جاہل قسم کا مرد پیدا کریں. وہی ایسٹرن مائنڈ سیٹ یا جو ہمارے جو ایک گھٹیا قسم کی سوچ ہے اس کے لبادے میں لپیٹ کے اپنے بچوں کو ان کی جو مائنڈ میکنگ ہے یا ان کی جو نرشمنٹ, ان کی جو معاملات ان کو اختیار کر کے ایک چڑچڑا قسم کا جو ہے وہ ایک غلط قسم کا معاشرہ جو ہے وہ تشکیل میں لے کر آئیں. کیونکہ جیسے ماں باپ ہیں پھر وہی اپنے بچوں کو جو ہے نا وہ ان کی تہذیب اور ان کی تمدن کا بھی وہی حال ہوتا ہے جو ماں باپ کا ہوتا ہے. رائٹ جی. یہاں پہ فیضان بھائی
بھی کچھ نیچے ڈسکشنز کر رہے تھے. خیر وہ ساری وہی باتیں ہیں جو کہ مطلب ایک مناظرانہ باتیں ہیں کہ جی 2 سجدوں کا کہاں لکھا ہے اور یہ ساری چیزیں. لیڈرشپ ڈزنٹ مین دیٹ کہ آپ جا کے ملک کی پرائم منسٹر بن جائیں. ٹھیک ہے, یہ باہر بھی کرتی ہے, سوشل رول میں لائل کرتی ہے. تو یہ صرف پیغمبری ہی لیڈرشپ نہیں ہے, لیڈرشپ ہر جگہ پہ لائق